بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے مقصودی مسئلے چار ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 صداقت قرآن، نمبر 3 صداقت رسول، اور نمبر 4 آخرت۔ پھر دہراتا ہوں، قرآن مجید کے مقصودی مسئلے چار ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 صداقت قرآن، نمبر 3 صداقت رسول، اور نمبر 4 آخرت۔ آپ قرآن مجید کی جو جگہ کھولیں، ان چار مسائل میں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ ان چار مسائل کے معاون مسئلے بھی قرآن میں چار ہیں۔ نمبر 1 جہاد۔ جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا، اور بندہ جان قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو۔ تو دوسرا معاون مسئلہ ہے انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ نمبر 3 جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا، انسان جان اور مال قربان نہیں کر سکتا جب تک مسلمانوں کی تنظیم نہ ہو۔ تو تیسرا معاون مسئلہ ہے تنظیم۔ تنظیم کی 3 شرطیں ہیں قرآن میں۔ نمبر 1 آدمی خود ٹھیک ہو۔ جو بندہ خود ٹھیک نہیں ہے وہ جماعت کیسے چلائے گا؟ نمبر 2 تنظیم کی دوسری شرط یہ ہے کہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو۔ جب گھر کے اندر گڑبڑ ہے بندہ کیسے جہاد کرے گا؟ تنظیم کی تیسری شرط یہ ہے گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو۔ اب گھر سے باہر اگر جھگڑا ہے، فساد ہے، بندہ جماعت کیسے چلائے گا؟ تنظیم کی 3 شرطیں ہیں، آدمی خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو۔ یہ تینوں باتیں انشاءاللہ میں آپ کو سورۃ البقرہ میں یاد دلاؤں گا۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے 10 اصول سورۃ البقرہ میں بیان کیے گئے۔ گھر کا ماحول ٹھیک ہو، طلاق کے مسئلے، عدت کے مسئلے، بچے معصوم کو دودھ پلانے کے مسئلے، یہ بھی سورۃ البقرہ میں ذکر کیے گئے ہیں تاکہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو۔ اور گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، اس کے لیے چوری کی سزا، ڈاکے کی سزا، قتل وغیرہ کے مسائل، یہ بھی سورۃ البقرہ میں ہیں، سورۃ المائدہ میں بھی ہیں۔ تنظیم بن گئی، جہاد، انفاق، تنظیم۔ تنظیم تب قائم رہ سکتی ہے کہ آداب ہوں، آپس میں آداب کا خیال رکھا جائے۔ 7 آداب کا ذکر اللہ نے سورۃ الحجرات میں کیا ہے، انشاءاللہ وہاں میں آپ کو یاد دلاؤں گا۔ اب آپ نے مختصر یہ ذہن میں رکھنی ہے بات کہ یہ جو 4 مقصودی قرآن مجید کے مسئلے ہیں، ان کے معاون مسئلے بھی قرآن میں 4 ہیں: جہاد، انفاق، تنظیم۔ تنظیم کی 3 شرطیں: بندہ خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، اور نمبر 4 تنظیم تب قائم رہ سکتی ہے کہ آداب ہوں۔ یہ عنوان ہو گیا۔ قرآن مجید میں 4 جماعتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آپ قرآن کا جو بھی مقام کھولیں، ان 4 جماعتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک جماعت آپ کو ضرور ملے گی۔ نمبر 1 مؤمنین، نمبر 2 مشرکین، نمبر 3 منافقین، نمبر 4 اہل کتاب، یہود و نصارہ جو تورات و انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ مؤمنین، مشرکین، منافقین، اہل کتاب۔ مشرکین کی بات کرتے ہیں۔ مشرکین جو شرک کرتے تھے وہ 2 قسم تھا۔ ایک تھا شرک اعتقادی، عقیدے والا شرک، اور ایک تھا شرک فعلی، عملاً شرک کرنا، پریکٹیکل۔
شرک اعتقادی کی قسمیں بھی چار ہیں اور شرک فعلی کی قسمیں بھی چار ہیں۔ عقیدے والا شرک، شرک اعتقادی، نمبر 1 نفی شرک فی العلم، اللہ کے علم میں کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2 نفی شرک فی التصرف، اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں۔ نمبر 3 نفی شرک فی الدعا، غیر اللہ کی پکار کا عقیدہ رکھنا، غیبانہ پکار والے عقیدے میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، نفی شرک فی الدعا۔ نمبر 4 نفی شرک فی العبادت، غیر اللہ کی عبادت کا عقیدہ رکھنا، حالانکہ اس عقیدے میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، نفی شرک اعتقادی کی قسمیں 4۔ نمبر 1 نفی شرک فی العلم، نمبر 2 نفی شرک فی التصرف، نمبر 3 نفی شرک فی الدعا، نمبر 4 نفی شرک فی العبادت۔ اب آ گئی شرک فعلی، اس کی قسمیں بھی 4 ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ایک 4 کا یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، میں گاہے بگاہے عرض کرتا آؤں گا۔ شرک فعلی کی 4 قسمیں، نمبر 1 تحریمات اللہ، نمبر 2 تحریمات غیر اللہ، نمبر 3 نیازات اللہ، نمبر 4 نیازات غیر اللہ۔ شرک فعلی کی 4 قسمیں، نمبر 1 تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھنا ہے۔ مثلا حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، بندے نے احرام یہاں اپنے ملک میں باندھ لیا، نیت کر لی تو اب ہر قسم کا شکار کرنا اس محرم کے لیے حرام ہو گیا ہے۔ حدود حرم بیت اللہ شریف کے آس پاس کسی طرف سے 3 میل، کسی طرف سے 4 میل، 6 میل وغیرہ، یوں سمجھے ایک گول دائرہ کہہ لیں۔ حرم شریف کی جو حدود ہیں، حدود حرم کے اندر شکار کرنا منع ہے، احرام کی حالت ہے یا احرام کی حالت نہیں ہے، یہ ہیں تحریمات اللہ۔ نمبر 2 تحریمات غیر اللہ، لوگوں نے اپنی طرف سے جو چیزیں حرام کی ہوئی ہیں وہ حرام نہیں ہیں۔ مثلا قبرستان میں لوگ لکڑی توڑنا حرام سمجھتے ہیں، بابا پکڑ لے گا، تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم ایک حلال چیز کو حرام کرو؟ یہ ہے تحریمات غیر اللہ۔ نمبر 3 ہے نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظر و نیاز، منت منوتی اور چڑھاوے والی چیز حلال ہے۔ اور نمبر 4 اس کے مقابلے میں نیازات غیر اللہ، جو اللہ کے بغیر کسی کے نام پر منت منوتی یا نظر نیاز ہو، وہ خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے۔ انشاءاللہ تفصیل آئے گی سورۃ المائدہ کے اندر بھی، سورۃ الانعام میں بھی، سورۃ البقرہ میں بھی، سورۃ النحل میں بھی۔ اب خلاصہ، شرک اعتقادی کی قسمیں بھی 4، شرک فعلی کی قسمیں بھی 4۔ شرک اعتقادی نفی شرک فی العلم، نفی شرک فی التصرف، نفی شرک فی الدعا، نفی شرک فی العبادت۔ شرک فعلی کی 4 قسمیں، تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دی ہے ان کو حرام سمجھنا ہے۔ نمبر 2 تحریمات غیر اللہ، جو لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کر رکھی ہیں وہ حرام نہیں ہیں، ان کو حلال سمجھنا ہے۔ نمبر 3 نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظر و نیاز حلال اور پاک ہے۔ اور نمبر 4 نیازات غیر اللہ، اللہ کریم کے علاوہ کسی کے نام کی نظر و نیاز منت منوتی، یہ خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے۔ آ جائیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ سورۃ یونس کا موضوع تھا نفی شفاعت قہری، اور اس میں یہ قرآن کے جو مقاصد اربع ہیں، 4 بڑے مقصد، توحید، صداقت قرآن، صداقت رسول، آخرت، یہ مضمون بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔
اب زجر آ گئی، اللہ کریم نے ان کو ڈانٹا، ہم نے دلائل بیان کیے، تخویف اور تبشیر سنائی، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، شرم نہیں آتی ان کو۔ اور جب چکھاتے ہیں ہم انسانوں کو رحمتن کوئی رحمت، مثلاً خوشحالی، رحمتن پر رحمتن پر لکھ لیں مثلاً خوشحالی، من بعد ذراء بعد تکلیف کے، مسعت ہم جو ان کو پہنچی تھی، ذرا پر مثلاً بدحالی، ہم بدحالی کے بعد کوئی خوشحالی انسانوں کو چکھا دیں تو کیا ہوتا ہے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، فوراً، اذا کے نیچے فوراً مفاجاتیہ ہے، ان کے لیے مکرون تدبیریں ہوتی ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، نیچے لکھا ہے استہزاء و تکذیب، مکرون پر لکھ لیں ہیلا، کہتے ہیں ہم نے فلاں ہیلا کیا تھا، فلاں آستانے پر جا کر جانور ذبح کیا تھا نا، اس لیے تکلیف کے بعد خوشحالی آ گئی ہے اور مصیبت ہماری ٹل گئی ہے۔ مکرون کے سامنے حاشیے پر ایک چھوٹا سا جملہ لکھیں، مصیبت کے دور ہونے کی نسبت غیروں کی طرف کرتے ہیں، مصیبت کے دور ہونے کی نسبت غیروں کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ بدحالی کے بعد خوشحالی میں اللہ لے آتا ہوں، تکلیف کے بعد رحمت میں اللہ لے آتا ہوں، نسبت غیروں کی طرف کرتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بہت جلد دینے والا ہے، مکرن سزا اس شرارت کی۔ اب لفظی ترجمہ تو یہ اللہ بہت جلدی کرنے والا ہے ازروئے مکر کے، اب مکر خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، انشاءاللہ بات کریں گے، تو اب اس سے مراد ہے مکر کی سزا دینا، اللہ اس مکر کی بہت جلدی سزا دینے والا ہے، کر لو نسبت غیروں کی طرف۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے لکھ رہے ہیں، ما تمکرون جو تم تدبیریں کر رہے ہو اور مکر کر رہے ہو۔ نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی علاوہ علم الہی میں محفوظ ہونے کے، اللہ کے علم میں تو یہ بات محفوظ ہے، اس کے علاوہ ہم لکھوا بھی رہے ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے نوٹ بھی کر رہے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، دلیل توحید عقلی نمبر 4۔ اب میں ربط عرض کرنے لگا ہوں دونوں آیتوں کا۔ وہ بدحالی بھی لا سکتا ہے، خوشحالی پر ناز کرنے والو، میں نے بدحالی ختم کر کے تمہیں خوشحالی دے دی اور تم نسبتیں دوسروں کی طرف کر رہے ہو، وہ بدحالی بھی لا سکتا ہے، اس خوشحالی کو ختم کر دے۔ پھر کیسے؟ یہ رب طرز کر دیا، وہ اللہ کریم وہ ہے جو تم کو چلاتا ہے خشکی میں اور سمندر میں، حتیٰ یہاں تک کہ جس وقت ہوتے ہو تم کشتیوں میں، کشتیوں کے اندر ہوتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، ہوتے ہو بعض اوقات، نیچے لکھا ہے ہر وقت تو کشتیوں میں نہیں ہوتے، اور چلتی ہیں وہ بہم ان کو لے کر، بریحن طیبہ، سعد ہوا معتدل کے، اچھی ہوا چل رہی ہے، کشتیاں رواں دواں ہیں، وَفَارِحُوا بِهَا، اور خوش ہو جاتے ہیں ان کشتیوں کے ساتھ، یعنی ان کی رفتار کے ساتھ۔ ابھی ہم منزل پر پہنچ جائیں گے۔ جاءتها ریح ناصف، آ جاتی ہے ناگہاں، ناگہاں کا معنی اچانک، فارسی ہے اچانک، آ جاتی ہے ان کشتیوں کو، ہوا عاصف، بڑی تیز، سخت ہوا، تیز اور تند ہوا آ جاتی ہے، طوفان اور جکھڑ چلنے لگتے ہیں، آندھی۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور آ جاتی ان کے پاس موجیں، یہ الموج، موج اس میں جنس ہے اس لیے معنی جمع والا کریں گے،
اور آ جاتی ان کے پاس موجیں من کل مکان، چاروں طرف سے، ہر طرف سے پانی کی موجیں آ گئی، کشتی پھنس گئی۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ یقین کر لیتے ہیں، یہاں ظن بمانا یقین، یقیناً وہ احیط بہم گھیرا کر لیا گیا ہے ان کا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اس وقت صرف اللہ کریم کو، صرف نہیں لکھا ہوا، درالے کے خالص کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ہی کے لیے پکار۔ کوئی ساتھی بتا سکتا ہے مشرکین مکہ اس وقت میں صرف اللہ کو کیوں پکارتے تھے؟ بس ماشاء اللہ، جنہوں نے جواب دیا نا، اللہ ان کو پڑھانے کی توفیق دے جنہوں نے جواب دیا ہے۔ آپ کو بات یاد ہے جن دوستوں نے جواب دیا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ جس عذاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرایا کرتے تھے شاید وہی عذاب آ گیا، خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا، اب الدین کے نیچے جلالین کی ایک چھوٹی سی بات لکھی ہوئی ہے، خالص کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ہی کے لیے، الدین ساری پکاریں، نیچے دعا لکھا ہوا ہے الدین الف لام استغراق کے لیے، ساری کی ساری پکاریں اللہ ہی کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور کہتے کیا ہیں؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا، اے اللہ البتہ اگر نجات دے دی تو نے ہم کو، من ہذہ اس مصیبت سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ضرور بے ضرور ہو جائیں گے ہم من الشاکرین قدر کرنے والوں میں سے۔ نیچے لکھا ہے حق شناس، اب یہ تو فارسی ہے، حق پہچاننے والے یعنی موحد۔ اوپر جلالین کا جملہ بھی لکھا ہوا ہے الشاکرین الموحدین، یعنی اب عقیدہ توحید کا ہے۔ پڑھیں مولانا پڑھیں، مہربانی کریں، سستی کو بھگائیں۔ اب عقیدہ توحید کا ہے، اس پر پکے رہیں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض، پر جب کہ نجات دے دیتا ہے اللہ کریم ان کو۔ کیوں نجات دیتا تھا اللہ؟ بوجہ، بس جنہوں نے جواب دیا اللہ ان کو آگے پڑھانے کی توفیق دے، بس ان کے لیے دعا ہے صرف۔ اوپر لکھ لیں بوجہ مستر ہونے کے، اس پر بحث میں کر چکا ہوں، اما یجیب المستر آپ کو حوالہ بھی دکھایا تھا۔ اگر کوئی اللہ کریم کے ساتھ شریک کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن جب ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ ہی کو خالص پکارے تو مجبور اور بے بس بندے کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ فلما انجاہم، پر جب کہ نجات دے دیتا ہے اللہ کریم ان کو، اذا ہم یبغون فی الارض، فوراً وہ یبغون بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں، شرارت کرنے لگ جاتے ہیں، زمین میں شرارت کرنے لگ جاتے ہیں، بغیر الحق، نا حق، لکھا ہے بالشرک، یعنی شرک کر کے۔ اب کون سی بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں؟ سورۃ العنکبوت کھولیں، 21واں پارہ۔ کون سی بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں؟ صفحہ کھولیں 819۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، یہ آیت نمبر 65 ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، بس جس وقت سوار ہوتے ہیں وہ کشتیوں میں، پکارتے ہیں صرف اللہ کریم کو، خالص کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ہی کے لیے پکار۔ بس جب کہ نجات دے دیتے اللہ کریم ان کو الا البار، خشکی کی طرف، یہ اذا ہم یشرکون، فوراً وہ شریک کرنے لگ جاتے ہیں، یہ بغاوت ہے۔ آ جائیں جی۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس پر کل لکھ لیں، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، یقیناً تمہاری بغاوت تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہے۔ لام نفع کے لیے آتا ہے اور علا نقصان کے لیے آتا ہے، اس لیے نیچے لکھا ہوا ہے وبال ہے، اس بغاوت کا وبال خود تمہارے اپنے اوپر پڑے گا۔ سبحان اللہ۔
متاع الحیات الدنیا، متاع الحیات الدنیا، عربی والے عربی میں لفظ لکھیں تمتعو، اردو والے اردو میں نفع اٹھا لو، تمتعو متاع الحیات الدنیا، نفع اٹھا لو، نفع دنیا کی زندگی کا، کر لو عیش کر لو، مستیاں کر لو، لے لو نفع دنیا کی زندگی کا، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف ہے لوٹنا تمہارا، فننبئکم، پس خبر دیں گے ہم تم کو ان تمام اعمال کی جو تم کیا کرتے تھے۔ خالی اللہ خبر دے گا تم نے یہ گناہ کیا تھا بس اور جان چھوٹ گئی، نیچے کیا لکھا ہے، یعنی خبر دے کر سزا دیں گے، خالی خبر نہیں دوں گا سزا بھی دوں گا پھر۔ انما مثل الحیات الدنیا، اب مولانا ایک جملہ عرض کرتا ہوں، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، جب مجبور ہوتے تھے حالات اضطرار میں، سارے اسباب ختم ہو جاتے تھے، صرف اللہ کو پکارتے تھے، تو پھر اس مشکل وقت میں، حالات اضطرار میں، مجبوری اور بے بسی کی حالت میں انہوں نے اللہ کو پکارا، تو یہ آخرت کی نجات کے لیے کافی ہو گیا نا؟ جملہ لکھیں، حالت اضطرار کا اخلاص ایمان کے قائم مقام نہیں، اور اخروی نجات کے لیے بھی کافی نہیں۔ مجبوری کی حالت میں اللہ کو پکارا، جی ہم مانتے ہیں، جی ہم مومن ہیں، جی مہربانی کر اللہ، تو یہ ایمان کے قائم مقام ہے نا؟ نا، یہ آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے نا؟ نا۔ اب اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، میں اس کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اذا ہم یبغون، جب اللہ نجات دے دیتے ہیں ان کو، فوراً وہ بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، ناحق، حق کے بغیر وہ بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیا حق کے ساتھ بغاوت کرنا جائز ہے؟ بندہ حق پر ہو تو بغاوت کرے؟ نہ، بغیر الحق کی قید کیوں لگائی؟ بغیر الحق کا ایک چھوٹا سا جملہ لکھیں، وہ بھی مانتے تھے کہ یہ سرکشی ناحق ہے، وہ بھی مانتے تھے کہ یہ سرکشی ناحق ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا، نیچے لکھا ہے جملہ ربط کے لیے، جس نا چیز دنیا پر مغرور ہو کر حق کو نہیں مانتے، اس کی مثال، آگے لفظ تو پورے کریں، اس کی مثال، جس دنیا پر مغرور ہو کر حق کو نہیں مانتے اس کی مثال، اوپر عنوان لکھا ہے تزہید من الدنیا، دنیا کی بے رغبتی، دنیا کوئی چیز نہیں ہے، اس سے منہ موڑو، پکی بات ہے۔ مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا حال، مثل کا کیا معنی کیا؟ حال، کما ان مثل پانی کے ہے، انزلنا من السماء، ہم نے اتارا اس پانی کو بلندی سے، آسمان سے پانی نہیں آتا، بادلوں سے آیا کرتا ہے، سما سے مراد بلندی، پانی کی مثال ہے، اتارا ہم نے اس پانی کو آسمان سے یعنی بلندی سے، فاختلط به نبات الارض، پس خوب گنجان ہو کر نکلی، بہی پانی کے ذریعے، نبات الارض زمین کی انگوریاں، پانی کی وجہ سے خوب انگوریاں نکلی ہیں، او زمین لہلہا رہی ہے، مما یاکل الناس، نیچے آپ کے پاس جملہ بھی لکھا ہوا ہے، پس خوب گنجان ہو کر نکلتا ہے، بہی بسبب اس کے سبزہ زمین کا، مما یاکل الناس والانعام، اس میں سے کھاتے ہیں لوگ اور جانور، انسان کھاتے ہیں، گندم نکل آئی، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب لے لی زمین نے زخرفہا، رونق مکمل اپنی، زمین بڑی رونق والی ہو گئی، او بندہ دیکھتا ہے
आंखों को सुरूर मिलता है। वज़य्यनत वाव तफसीरिया है, लिखा हुआ आपके पास आदफ तफसीरी, ये अखज़तिल अर्ज़ ज़ुख़रुफ़हा जो है उसकी तफसीर आ गई, यानी वाव पर हमने लिखा ही नहीं, यानी वज़य्यनत खूब संवर गई जमीन, जमीन अपनी रौनक ले लेती है, यानी संवर गई जमीन। वज़न्ना अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा, और ख्याल करते हैं जमीन के मालिक यकीनन वो पूरी कुदरत रखने वाले हैं जमीन पर, बस हम फसल काट लेंगे, हमारे सारे कर्जे दूर हो जाएंगे, बच्चों की शादियां कर लेंगे वगैरह वगैरह। हम कादिर हैं उस पर, अतौहा अमरोना, ऐसी हालत में आ जाता है उस जमीन को हमारा हुक्म, उस जमीन को, यानी ऊपर लिखा है नबातहा, उसकी जो अंगूरियां निकली हुई हैं, सब्जा निकला हुआ है, उस पर हमारा हुक्म आ जाता है। लैलन औ नहारन, रात के वक्त या दिन के वक्त, नीचे लिखा है पाला, यकदम ठंडक पड़ गई, कोहरा पड़ गया, सारी फसल खत्म हो गई, या खुश्की आ गई, बारिशें बंद हो गई, सारी फसल खुश्क होकर खत्म हो गई। अब लैलन के ऊपर मौलाना लफ्ज लैलन वक्त गफलत, नहारन वक्त बेदारी, रात को सोए पड़े हैं, अल्लाह का अज़ाम वाला हुक्म आ गया, बेदारी का वक्त है, याला बारी शुरू हो गई, सारी फसल तबाह। फजअलनाहा हसीदन, बस कर देते हम उसको हसीदन, कटी हुई, कल्लम तगन बिल्लम्स, गोया के नहीं थी वो कल, कल यहाँ पर इस खेती का नामो निशान भी नहीं था, लिखा है नहीं मुकीम थी, यानी थी ही नहीं यहाँ पर। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात, इसी तरह खोल खोल कर बयान करते हम अल आयात, निशानियों को। अब निशानी कातिब साहब ने पीछे लिख दिया नुफ़स्सिलो के नीचे, ये आयात की जुमला था। इसी तरह खोल खोल कर बयान करते हम निशानियां, लिक़ौमी यतफ़क्करून, शागिर्द दो किस्म, महरूमीन खाली आए खाली गए, मुस्तफीदीन फायदा उठाने वाले। फायदा किन को होगा? लिक़ौमी यतफ़क्करून, उस कौम को फायदा होगा जो गौर व फिक्र करते रहते हैं। नीचे लिखा है पस दुनिया तो दारू ज़वाल ठहरी, पिछले सफ़े पर आ जाएं, जल्दी करें, कलम चलाएं। नंबर 1 पानी, आगे लिखें रूह। नंबर 2 जमीन, आगे लिखें जिस्म। नंबर 3 जमीन की खूबसूरती, इंसान की जिस्मानी ताकत। नंबर 4 कादिरून, इंसान के वालिदैन, रिश्तेदारों को इस पर उम्मीदें। नंबर 5 अमरोना, इंसान पर मौत। अब ये मैं 5 बातें फिट कर रहा हूं इसी आयत के अंदर। पानी ऊपर से आया, रूह ऊपर से आई। नंबर 2 पानी जमीन में आया, रूह जिस्म में आई। अब हाशिया देख रहे हैं, पानी कहां से आया, रूह कहां से आई, ऊपर से। पानी कहां आया, जमीन में। रूह कहां आई, जिस्म में। नंबर 3 जमीन खूबसूरत हो गई, पानी आया, जब रूह आई इंसान जवान हुआ। ओ बड़ी जिस्मानी ताकत है, बड़ा हुस्न व जमाल है। नंबर 4 अब जब जमीन लहलहा रही है, सब्जा ही सब्जा है, जमीन के मालिकों को बड़ी उम्मीद होती है कि हम सारे कर्जे अपने उतार देंगे, शादियां करेंगे, फलां फलां मसला मकान बनाएंगे वगैरह वगैरह। जिस तरह जमीन के मालिकों को उम्मीदें होती हैं, इंसान जवान होता है, वालिदैन और रिश्तेदारों को भी बड़ी उम्मीदें होती हैं, ये हमारा ये काम करेगा, हमारी खिदमत करेगा, फलां फलां।
اور نمبر 5 یکدم اللہ کا عذاب والا حکم آتا ہے، ساری زمین کو اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، جوان کی جوانی پر یکدم موت والا حکم آتا ہے، جوان کا نام و نشان بھی اللہ مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ پھر لکھا ہوتا ہے قبروں پر ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساقی چھلک پڑا، رہی دل ہی کی دل میں حسرتیں کہ نشان قضا نے مٹا دیا۔ یہ دنیا کی مثال ہے، میں نے انسان کی زندگی پر اس کو فٹ کر دیا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، بشارت، اور اللہ کریم جب دنیا دار الزوال ٹھہری، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے ربط کے لیے، جب دنیا دار الزوال ٹھہری، یہ تو زوال والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور اللہ کریم بلاتا ہے الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف، جو گھر ہمیشہ سلامت رہنے والا ہے، یعنی جنت۔ دار السلام پر لکھے تو صحیح، یعنی جنت۔ دنیا دار الزوال ہے، اس کا خیال چھوڑو، جو سلامت رہنے والا گھر ہے اس کی طرف توجہ کرو۔ اللہ کریم بلاتا ہے الی دار السلام، السلام کے نیچے البقاء لکھا ہوا ہے، باقی رہنے والے گھر کی طرف، یعنی وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے اللہ کریم جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ صراط مستقیم پر جملہ جو ذریعہ ہے دار البقاء کا، اگر صراط مستقیم نصیب نہ ہوا تو دار البقاء ہمیشہ رہنے والا گھر جنت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ للذین احسنوا الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دل سے نیکی کی، اخلاص سے نیکی کی، لکھا ہے توحید و ایمان والی نیکی، توحید قبول کیا، ایمان قبول کیا، ان کے لیے کیا ہوگا؟ الحسنی، بڑی بھلائی ہوگی، یعنی جنت۔ آگے واو عطفہ ہے، الحسنی معطوف علیہ ہے اور زیادہ معطوف ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اخلاص سے نیکی کی، ان کے لیے کیا ہوگا؟ الحسنی، بہت بڑی بھلائی ہوگی، یعنی جنت، وزیادہ، اور اس سے بھی زیادہ۔ اس سے زیادہ کیا چیز ہوگی؟ نیچے لکھا ہے مزید برآں، یعنی دیدار الہی، بھلائی کے علاوہ ان کو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، قضا رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت نازل کی ہے، آپ نے فرمایا اس سے مراد اللہ کا دیدار، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اور نہ چڑھے گی ان کے چہروں پر قطر، کوئی سیاہی، ان کے چہروں پر سیاہی بھی نہیں چڑھے گی، لکھا ہے نہ پہنچے گی ان کے منہ کو، ٹھیک ہے، ولا ذلہ، اور رسوائی بھی نہیں چڑھے گی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنتی، اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ بشارت بیان کر کے ساتھ ڈراوا بیان کر دیا۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں، کون سی برائیاں؟ نیچے لکھا ہوا ہے شرک، جلالین کا حوالہ، شرک والی برائیاں کمائی، شرک کیا۔ جزاء سیئۃ بمثلھا، بدلہ برائی کا اس جیسا ہوگا۔ جزاء سیئۃ اے سیئتہم، یعنی ان کی برائی کا بدلہ بمثلھا اس جیسا ہوگا، لکھا ہے یعنی بدی سے زیادہ نہ ہوگی، پڑھیں، یعنی بدی سے زیادہ۔ ایک آدمی نے 10 گناہ کیے تو بدلہ بھی 10 گناہوں کا دیا جائے گا۔ اب مولانا عثمان کا رکا آ جائے گا، اگر اللہ معاف کرنا چاہے گناہوں کو تو معاف بھی تو کر سکتا ہے، مفہوم مخالف کا تو اعتبار ہے ہی نہیں، ورنہ آگے جملہ پورا کریں، یعنی بدی سے زیادہ نہ ہوگی۔ 10 گناہ کیے تو 10 بدلے ملیں گے، 10 سزائیں ملے گی۔ آگے لکھ لیں معافی کی نفی نہیں، معافی کی نفی نہیں، 10 گناہوں کے جواب میں 10 عذاب، معافی کی نفی نہیں ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے معافی مانگ لے اللہ معاف بھی کر دے گا، یا شرک نہیں ہے باقی گناہ ہے اللہ معاف کرنا چاہے معاف بھی کر دے گا۔ ترہقہم ذلہ، چڑھے گی ان پر ذلت، ما لہم من اللہ من عاصم، نفی شفاعت کاری، نہیں ہوگا ان کے لیے من اللہ، من عذاب اللہ، عذاب لکھے من اللہ پر،
اللہ کے عذاب سے، نہیں ہوگا ان کے لیے من عاصم، کوئی بچانے والا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کانما اوشیت وجوہم کے تم من اللیل مظلما، بیان حالت ذلت، پیچھے جو فرمایا ان پر ذلت چڑھے گی اس کی حالت کا بیان، گویا کہ ڈھانپ دیے گئے ہیں چہرے ان کے، کہ تم من اللیل، ٹکڑوں میں سے، کس کے ٹکڑے؟ من اللیل، رات میں سے، کون سی رات؟ مسلمن، اندھیری رات۔ دیکھیں میں جملہ عرض کروں، انتظار بالکل نہیں کروں گا، آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ کالی سیاہ رات کے ٹکڑے لے کر ان کے چہروں پر وہ کالے سیاہ ٹکڑے مل کر ان کے چہرے سیاہ کر دیے گئے ہوں، یہ ذلت ہوگی ان کے لیے۔ جیسے کالی رات کے سیاہ ٹکڑے لے کر ان کے منہ پر مل دیے گئے ہوں، ان کے سارے چہروں کو ان کالی سیاہ رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہو، اس طرح ان کو ذلت اور خواری ہوگی، چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ اب نحویوں کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ مسلمن کے تعان سے حال ہے، کے تعان سے حال ہے، یا مسلمن رات سے حال ہے، اللیل سے، دونوں معنی کرتا ہوں۔ گویا کہ ڈھانپ دیے گئے چہرے ان کے ٹکڑوں سے، کس کے ٹکڑے؟ من اللیل، رات کے، مسلمن درحالے کہ وہ ٹکڑے اندھیرے والے ہوں، وہ ٹکڑے اندھیرے والے ہوں، یا ٹکڑے رات میں سے درحالے کہ وہ رات اندھیری ہو، وہ رات اندھیری ہو۔ یہی لوگ ہیں جہنمی، ہمیشہ اس آگ میں رہنے والے ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہاں سامنے جملہ لکھیں، جلدی کریں۔ اہل کفر کے دلوں کی سیاہی جہالت و ضلالت والی، فی ضلال مبین، گمراہی، جہالت و ضلالت والی چہروں پر ظاہر ہوگی۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، دل کی سیاہی جو ہے وہ چہروں پر سیاہ شکل میں ظاہر ہو جائے گی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، رب طرز کرنے لگا ہوں، جن کے سہارے پر مسئلہ توحید نہیں مانتے ان کا حال، جن کے سہارے پر مسئلہ توحید نہیں مانتے ان کا حال۔ بڑے بڑے جو ہیں نا، بابا لات منات عزا، ان کا ہاتھ ہے ہماری پشت پر، ہمیں کیا ضرورت ہے تمہاری دعوت ماننے کی؟ سنو، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز جمع کریں گے ہم ان تمام کے تمام کو۔ نیچے لکھا ہے یہ ایت نیک پیروں کے حق میں ہے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر کہیں گے ہم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شریک بنائے تھے۔ نیچے لکھا ہے من جملہ ان تمام خلائق کے، ٹھیک کرو لفظ خلائق، کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جس پر غلطیاں نہ ہوں، کیا کریں؟ من جملہ ان تمام خلائق کے، تمام مخلوقوں میں سے جو شرک کرنے والے ہم ان کو کہیں گے، تمام مخلوقوں میں سے جتنے بھی اکٹھے ہوں گے قیامت میں، ہم شرک کرنے والوں کو کہیں گے مکانکم، نیچے لکھے الزموا مکانکم، یہ مفعول ہے، اس کا فعل محذوف ہے۔ لازم پکڑو اپنی جگہوں کو، اپنی جگہوں سے نہیں ہلنا، یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی۔ اوپر لکھا ہوا ہے کس میں شریک؟ فل، آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں، آپ تکلیف نہ کریں جی، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، میں پڑھتا ہوں۔ عبادت میں تمہارے جو شریک ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ اب اوپر لفظ لکھا ہے بے سام شمات، تمہارے خیال کے مطابق وہ عبادت میں شریک تھے، حقیقتاً عبادت میں شریک نہیں تھے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پس جدائی ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان، لکھا ہے مخالفت پیدا کر دیں گے ہم ان کے درمیان، مانا جدائی والا مناسب ہے، جدائی ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان۔ ایک طرف اللہ کے نیک بندے کھڑے ہیں، اولیاء کرام، پیر، فقیر، نیک ہستیاں،
सामने मुशरिक को एक तरफ हो जाओ, वो एक तरफ खड़े हैं, ये हम उनमें जुदाई डाल देंगे। पहले तो अल्लाह फरमाएगा खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो गए, तुम इधर हो जाओ, शिरक करने वाला तुम इधर हो जाओ। 14वां पारा। सफा है 565, पहली सतर। वैज़ार अल्लज़ीना शरकू शुरकाहुम, और जब देखेंगे वो लोग जिन्होंने शिरक किया था, शरीक बनाए थे, मुशरिक देखेंगे शुरकाहुम, अपने शरीकों को, कालू तो कहेंगे मुशरिक, रब्बना हाउलाए शुरकाउना, ए हमारे परवरदिगार ये हमारे शरीक हैं, अल्लज़ीना कुन्ना नदू मिन दूनिक, जिनको हम पुकारा करते थे तुझे छोड़कर। ये खड़े हैं नेक हस्तियां, ये बुजुर्ग, ये बाबे। फ़अल्क़ऊ इलैहिमुल क़ौल, बस वो डालेंगे इनकी तरफ बात, वो नेक बंदे इनकी बात इनके मुंह पर मारेंगे। हमारी पुकारे करते थे, इन्नकुम लकाज़िबून, यकीनन अलबत्ता तुम झूठ बोलने वाले हो, झूठ बोल रहे हो। ये मुशरिक झूठ बोल रहे हैं कि हम पुकारा करते थे, ये झूठ बोल रहे हैं, ये तो सच कह रहे हैं पुकारा करते थे। अब फैसला कैसे होगा? सूरत यूनुस। वकाल शुरकाहुम, और कहेंगे उनके शरीक जिनको अल्लाह की इबादत में शरीक बनाया था, वो कहेंगे मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, तुम हमारी इबादत नहीं किया करते थे। ये मुशरिक उन नेक हस्तियों की इबादत नहीं किया करते थे। जो जवाब दे रहे हैं ना, अल्लाह उनको आगे पढ़ाने की तौफीक देना। फकफा बिल्लाहि शहीदम, इबादत तो करते थे, नेक हस्तियां कह रही हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हमारी इबादत नहीं करते थे, हमारी पुकारे नहीं किया करते थे। अब फैसला कौन करे? फकफा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम, अल्लाह के नेक बंदे कहेंगे, अंबियाए किराम, औलियाए किराम, नेक हस्तियां, बुजुर्गाने दीन, बस काफी अल्लाह करीम गवाही देने वाला हमारे और तुम्हारे दरमियान। इन कुन्ना, इन इन्ना था मुखफ्फफ मिनल मुसक्कल, नीचे लिखा हुआ है, यकीनन हम अन इबादतिकुम लगाफिलीन, तुम्हारी बातों को जानने वाले थे, हमें पता था। गाफिलीन, कौन कब्र पर आया, किसने पुकारा, किसने सजदा तवाब नजरो नहीं, हमें पता था। गाफिलीन का माने हमें पता था। 26वां पारा, सूरत हामी मल्लाह काफ, सफाए 1016, 10-16, पहली सतर, आयत नंबर 5। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदू मिन दूनिल्लाह, और उससे बड़ा गुमराह कौन है जो पुकारते अल्लाह करीम के सिवा मन उन हस्तियों को, ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, जो इसको जवाब नहीं दे सकते क़यामत के दिन तक। अल्लाह क्यों जवाब नहीं दे सकते? वहुम मन दुआइहिम गाफिलून, इसलिए वो जवाब नहीं दे सकते कि वो इनकी पुकारों को जानने वाले हैं। ये माने उनको पता है, गाफिलून, वो इनकी पुकारों को सामिऊन, सुनने वाले हैं, ये माना है, वो इनकी पुकारों से बेखबर है। हजरत बुतों वाली आयतें न पढ़ा करो, ये बुतों वाली आयतें हैं। वैसा होशिर नास, जब जमा किए जाएंगे बुत, अन्नास बुत, ये बुतों वाली आयतें हैं। जब जमा किए जाएंगे लोग, कानू लहुम आदा, तो हो जाएंगे वो माबूद जिनकी इबादत की गई लेकिन एक बंदे, लहुम, इन मुशरिकीन के लिए, आदान, दुश्मन, वो नेक बंदे इनके दुश्मन बन जाएंगे। व कानू बे इबादतिहिम काफिरीन, और इनकी इबादत का इनकार करने वाले होंगे, हमें कोई पता नहीं था। जुमला लिखे, आपके पास बड़ा तवील हाशिया लिखा हुआ है, पहले सफे पर, दूसरे सफे पर, ओ बल्कि तीसरे सफे पर 3 सफे हैं। मैं आपको 2 जुमलों में खुलासा लिखवाऊं इन 3 सफहात के हाशिए का। नंबर 1, इनकार, बवजह
علم نہ ہونے کے کریں گے، انکار بوجہ علم نہ ہونے کے کریں گے۔ نمبر 2، پکار بزرگ کی ہوتی، ظاہر جن ہوتا، اس لیے بزرگ انکار کریں گے۔ مولانا تنویر حاشیہ سمجھتے آؤ، پہلا کیا لکھوایا، کیوں انکار کریں گے، ہمیں علم نہیں تھا۔ نمبر 2 حاشیہ، مکہ کے مشرک نے کہا یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، ایک جن سامنے آ گیا بزرگ کی شکل، میں ابراہیم علیہ السلام ہوں، بتا کیا حکم ہے۔ اب مشرک سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو ابراہیم علیہ السلام کو پکارا تھا، یہ سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گیا ہے، تو قیامت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے مجھے تو پتہ نہیں تھا، اس نے پکارا تو ابراہیم علیہ السلام کو تھا، سامنے جن آ گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو پتہ، وہ انکار کر دیں گے۔ نمبر 3، انکار بے معنی عدم رضا و عدم امر حکم، لہذا غافلین، اس جملے کو سمجھ لیں، کیوں وہ انکار کریں گے، انکار سے مراد ہے عدم رضا، ہم تمہاری عبادت پر راضی نہیں تھے، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا، ہم انکار کرتے ہیں۔ جملہ سنائیں، کیا لکھوایا، کیوں نیک ہستیاں انکار کریں گی، انکار بے معنی کیا مطلب، تم ہماری عبادت کرتے تھے، ہم اس عبادت پر راضی۔ نمبر 2، عدم امر کا کیا مطلب، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم، ہم انکار کرتے ہیں۔ نمبر 4، ظاہراً، بیٹا کتھا میں دے پہ ہو، اوش کتھا میں دے پہ ہو، چل ون اما کول ون بہ ون، اما کو آگ میں کھڑا اتنے تیرا کیرا کام ہے، اندازہ لگاؤ جی، دروازہ مجھے بند کرو، دروازہ مجھے بند کرو، اندازہ لگ اتنے بہتا پہ، اما کول بہ مائیں سنبھال نہیں سکتی، مسجد بھیج دیتی ہے مولوی صاحب سنبھالے، اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے، میاں صاحب میں سنبھالنا ہے، بال جو جینی ہو تو آپ سنبھالو، اندازہ لگاؤ۔ جملہ لکھیں یار، کیا لکھوا رہا تھا، نمبر ظاہراً، اس صاحب میں سنبھال سکتا، مفتی صاحب نے تائید کر دی، فتویٰ مل گیا، مجھے اپنے حق میں فتویٰ مل گیا۔ ظاہراً لکھیں، ظاہراً بزرگ کی عبادت کی، حقیقتاً خواہش کی عبادت تھی، اس لیے وہ انکار کریں گے۔ کیا جملہ لکھوایا ہے، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی جو مشرک نے عبادت کی تو یہ ان کی عبادت نہیں ہے، تو اپنی خواہش کی عبادت کر رہا ہے، وہ انکار کریں گے بھئی ہمیں کیا پتہ تھا، تم خواہشات کی عبادت کیا کرتے تھے، جو خواہش نے کہا اس دربار پر جاؤ وہاں چلا گیا، خواہش نے کہا نہیں ادھر جا کر جانور ذبح کرو اس آستانے پر چلا گیا، تم تو خواہشات کی عبادت کرتے تھے، ہماری تو نہیں کرتے تھے، ہمیں کیا پتا۔ نمبر 5، بزرگ میں اللہ کی صفت مان کر عبادت کی، بزرگ میں اللہ کی صفت مان کر عبادت کی، حالانکہ اس میں یہ صفات نہیں تھیں،
تو وہ قیامت میں انکار کریں گے کہ جن کو صفات الہی کا مالک سمجھ کر پکارا وہ تو اور تھے، اور ہم تو اور ہیں جن میں صفات الہی نہیں۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، انتظار آپ کی نہیں کروں گا بالکل۔ مشرک نے کہا، مکے والے نے، یا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اور اس کے دل کے اندر مشرک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا۔ یہ جملہ سمجھنے والا ہے۔ اور مشرک کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشکل کشاں ہیں، حاجت روا ہیں، داتا ہیں، میری پکاریں سنتے ہیں، میرے حالات جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھ کر اللہ کی صفتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام میں مان کر اس نے پکارا، یا ابراہیم امددنی، میری مدد کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو پیغمبر تھے اللہ کے، یہ صفات اللہ والی تھی۔ مشرک اللہ والی صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام میں مان کر ان کی پکار کر رہا ہے۔ قیامت میں اصل ابراہیم علیہ السلام انکار کر دیں گے۔ کیوں؟ جس ابراہیم علیہ السلام میں تم نے اللہ کی صفات مان کر اس کو پکارا تھا، وہ میں تو نہیں تھا، مجھ میں تو یہ صفتیں نہیں تھی۔ جس کو تو نے اللہ کی صفات کا مالک سمجھ کر یا ابراہیم کہا تھا، وہ تو کوئی اور ہوگا، میں تو وہ، مجھے کیا پتا۔ یہ جملہ سمجھ آ گیا؟ یہ 5 انداز ہیں جو میں نے آپ کو 3 صفحات کا خلاصہ 2 فکروں میں سنا دیا۔ اب ایک بات موٹی یاد رکھنی ہے، ہاں نہ میں کون مجھے جواب دے گا؟ اللہ کے نیک بندوں کی، انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، بزرگان دین، جن کے سجدے، طواف، نظر و نیاز، منت منوتی، چڑھاوے، غیبانہ پکارے، امداد کے لیے ان کو برانا وغیرہ وغیرہ، جو کچھ آج کائنات میں ہو رہا ہے ان کی قبروں اور درباروں پر ان کو پتہ ہے۔ وہ نیک بندے بے قصور ہیں۔ مولانا اس لیے خیال کرنا، اللہ کے کسی نیک بندے کے بارے میں غلط زبان نہیں کھولنا۔ بس ڈاکٹر عثمانی کہتا ہے، کراچی والا، کہ حضرت جنید بغدادی کافر تھے۔ اور کرنا میری بات پر، نیچے جو دیکھے گا میں سبق سے اٹھا دوں گا۔ کیوں بھائی؟ اس نے کہا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، پیچھے مرید تھا، آگے دریا آ گیا۔ حضرت جنید بغدادی نے مرید کو کہا، تو میرے پیچھے پیچھے پانی پر چلتا آ اور میری پکار کرتا آ، یا جنید یا جنید یا جنید۔ حضرت جنید پانی کے اوپر چلنے لگے، دریا پر، اور کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ مرید پانی پر چل رہا ہے، پیچھے کہہ رہا ہے یا جنید یا جنید۔ مرید نے سوچا، بھئی خود تو میرا مرشد اللہ کو پکار رہا ہے اور مجھ سے اپنی پکار کروا رہا ہے، میں یا اللہ کیوں نہ کہوں؟ جب اس نے کہا نا یا اللہ تو فوراً ڈوبنے لگا۔ پھر اس نے کہا یا جنید تو اوپر نکل آیا۔ حضرت جنید نے پیچھے دیکھا اور کہا، ابھی جنید تک تو پہنچا نہیں ہے، اللہ تک پہلے پہنچنا چاہتا ہے۔ تو ڈاکٹر عثمانی کہتے ہیں، کراچی والا، حضرت جنید کافر تھے معاذ اللہ، اپنی غیبانہ پکار کرواتے تھے۔ ہم نے کہا حوالہ، کہتے احمد رضا بریلوی نے لکھا ہے۔ حوالہ کس کا دیا؟ سنے حوالہ کس کا دیا؟ حوالہ اس کا دے رہے ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کافر ثابت کرنے کے لیے حوالہ اس کا دے رہے ہیں جو خود شرک میں مبتلا تھا، جو خود شرک کی ترویج کرنے، حوالہ اس کا دے رہے ہو۔ یہ خیانت ہے۔
میں انشاءاللہ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے قوانین آپ کو سورت آل عمران میں لکھواؤں گا. اگر کسی بزرگ کا کوئی واقعہ ایسا مل جائے کہ جو بظاہر ہمیں شریعت کے خلاف نظر آ رہا ہو، اس کا حکم کیا ہے؟ حضرت صاحب نے قانون بیان فرمایا ہے سورت آل عمران میں، وہاں انشاءاللہ لکھیں گے، انشاءاللہ کہہ دیں. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں اس موقع پر اس وقت زیادہ جانچ لے گا ہر نفس، تبلو زیادہ معلوم کر لے گا. آپ نے زیادہ کا لفظ ہی نہیں لکھا، اشکال کیسے آپ حل کریں گے؟ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت زیادہ جانچ لے گا، معلوم کر لے گا، آزما کر دیکھ لے گا زیادہ ہر نفس ما اسلفت، جو پیچھے چھوڑایا. وردوا الی اللہ مولاہم الحق. آگے نہیں چلتا، پہلے اشکال پیش کروں. آپ یہ بتائیں میری طرف دیکھ کر، جو بندہ مر گیا حالت کفر اور شرک میں، تو موت کے بعد اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے جو کچھ شرک اپنے پیچھے چھوڑایا ہوں، کرتا رہا ہوں، تو یہ میں نے غلط کیا تھا؟ مرنے کے بعد پتہ نہیں چلے گا. اللہ فرماتے ہیں قیامت میں وہاں اس وقت ہر نفس کو معلوم ہوگا، ہر بندہ جانچ لے گا، اس کو پتہ چل جائے گا جو وہ پیچھے چھوڑایا. قیامت میں پتہ چلے گا، پتہ تو مرتے ہی چل جائے گا. پتہ تو اس لیے میں نے لفظ لکھوائے ہے زیادہ. موت کے بعد بھی مشرک کو پتہ چل جائے گا جو میں اعمال پیچھے دنیا میں چھوڑ آیا ہوں، شرکیہ اور کفریہ، لیکن قیامت میں زیادہ پتہ چل جائے گا اور زیادہ بات کھل جائے گی جب نام اعمال سامنے آئیں گے. زیادہ کے لفظ کا فائدہ آپ کو سمجھ آیا؟ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور لوٹائے جائیں گے اللہ کریم کی طرف جو مالک ہے ان کا سچا. مولا کا کیا معنی لکھا؟ مالک ہے ان کا سچا. اب مولانا آ جائیں صفحہ 437 پر، حاشیہ وہاں لکھا ہوا ہے. او ایک صفحہ اگلا چھوڑ کر اگلا صفحہ دیکھیں، 537 او نمبر 5 لکھا ہوا ہے نیچے نیچے. مولانا حذیفہ کو نہیں ملا، 5 نمبر لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ مولا بمعنی مالک، اور لا مولا لہم میں نفی با اعتبار محب و ناصر کے ہے. سورت محمد کھولیں 26واں پارہ. ان الکافرین لا مولا لہم، ان الکافرین لا مولا لہم. یہ صفحہ ہے 1025. 1025 ہے یا 1000؟ یہ 26 ہے، 1026 ہے. بالکل آخری سطر ہے سورت محمد 26واں پارہ، بالکل نیچے آیا تھا. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کریم مولا ہے مومنوں کا. وان الکافرین لا مولا لہم، اور یقیناً کافر نہیں کوئی مولا ان کا. دونوں جگہ ہاتھ رکھنا ہے احباب نے. وہاں فرمایا کافروں کا کوئی مولا نہیں، یہاں فرمایا ردوا الی اللہ مولاہم الحق. یہ مشرکین اور کفار لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے سچا. یہاں مولا سے مراد ہے مالک. یہاں سورت یونس میں مولا کا معنی مالک، اللہ سچا مالک ہے. اور وہاں کیا معنی ہے؟ ان الکافرین لا مولا لہم، نہیں کوئی کافروں کا مولا، یعنی محب و ناصر، مدد کرنے والا. اللہ کافروں سے محبت کرنے والا نہیں ہے، اللہ کافروں کی امداد کرنے والا نہیں ہے. یہاں معنی مالک ہے، اور وہاں جو نفی ہو رہی ہے کافروں سے مولا ہونے کی، وہاں معنی محب اور ناصر. تعارض ختم ہو گیا دونوں آیات کا. آگے آئیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ گھڑا کرتے تھے. ما یفترون، جو قصے کہانیاں جھوٹی روایتیں خواب کرامتیں ساری غیب ہو جائیں گی. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، دلیل توحید عقلی اعترافی جس کو دشمن بھی مان لے.
اب انداز ہے قرآن دعویٰ کرتا ہے، دلائل پیش کرتا ہے، ماننے والے نہ ماننے والے، جنت جہنم، اس کے بعد پھر دلائل شروع کر دیتا ہے۔ ہاں جی، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، من یردوں کو کم نمبر 1، 6 نمبر عرض کرنے ہیں۔ نمبر 1، کون روزیاں دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ ام من یملک، اصل میں امن، امن، ام من، یا چلو وہ نہیں بتاتے تو یہ بتا دو، ام من، یا وہ ام من، یا کون مالک کانوں کا؟ نمبر 2 والابصار، نمبر 3 آنکھوں کا، نمبر 4 وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ وَيُخْرِجُ، یہ آ گیا نمبر 5، اور نکالتے مردہ کو زندہ سے۔ نمبر 6 وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، عبارت تھی امر العالم، عالم کو حذف کیا، امر کو الف لام دے دیا۔ کون تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی؟ نیچے لکھا ہے الامر، تمام کاموں کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ کون سارا نظام چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پر ضرور بھی ضرور کہیں گے، ان قریب ابھی ابھی جواب دیں گے، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ من کا ایک چھوٹا سا جملہ لکھ لیں، آپ کو یاد نہیں رہے گا، حاشیے پر جگہ ہے، ساتھ چھوٹی سی بچی ہوئی ہے، 2 لفظ ہیں، یعنی اچھا لکھیں، یعنی اچھا، پہلی بات رہنے دو دوسری بتا دو، پہلی بات رہنے دو دوسری بتا دو، کون روزیاں دیتے ہیں آسمان اور زمین سے؟ چلو یار دوسری بتا دو، کون مالک کے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ اور کون نکالتے زندہ کو مردہ سے؟ نکالتے مردہ کو زندہ سے۔ کون تدبیریں کرتے جہان؟ وہ نہیں بتاتے تو یہ بتا دو۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، منا السمع، سمع کو مصدر ذکر کیا، ابصار یہ جمع ہے، کیوں؟ کان کا کام صرف سننا ہے، اور الابصار جمع ذکر کیا، کیوں؟ آنکھ بیاق وقت بہت سی چیزیں دیکھتی ہے، فرق سمجھ لیں، سما مصدر ذکر کیا، کان کا کام صرف سننا ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آنکھ بیاق وقت بہت سی چیزیں دیکھتی ہے۔ آپ سارے احباب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ مسجد ہے، سامنے مدرسہ وغیرہ، دیواریں فلاں فلاں، پنکھے، یہ آنکھ چونکہ بیاق وقت بہت سی چیزیں دیکھتی ہے، ابصار جمع لائے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس ابھی ابھی جواب دیں گے ان قریب، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پس فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں بچتے ہو شرک سے؟ نیچے لکھا ہے الشرک فی العبودیہ اذا اعترفتم بالربوبیہ، ربوبیت کا اعتراف کرتے ہو، یہ ساری ضروریات پوری کرنے والا اللہ ہے، تو عبادت میں شریک مانتے ہوئے سارے کام کرنے والا اللہ۔ اگر یہ سارے کام کرنے والا صرف اللہ ہے، ان کاموں میں ان صفتوں میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، تو پھر عبادت میں شریک کیوں بنا رہے ہو؟ فرمایا فذالکم اللہ، ذالکم کا معنی کون دوست بتائے گا؟ فذالکم، ان صفات والا اللہ ہے، ربکم جو تمہارا رب ہے، سبحان اللہ، الحق جو سچا رب ہے تمہارا۔ 2 خبریں بھی آ گئیں، ثمرہ متفرع بردلیل، اگر یہ کام کرنے والا اللہ ہے تو رب بھی تمہارا سچا اللہ ہے۔ لا ما اشرکتم معہ، قرطبی کا حوالہ، نہ وہ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے۔ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اللہ رب حق، اللہ رب، اصطلاحات میں نے عرض کیا تھا سورۃ آل عمران کھولیں، بلکہ پہلے سورۃ البقرہ کھولیں، اس کے بعد سورۃ آل عمران کھولیں گے، پہلا پارہ۔ سبحان اللہ، صفحہ ہے 48، آخری سطر۔ انا ارسلناک بالحق، یقیناً بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر
حق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق. سورت آل عمران کھولے شروع ہو رہی ہے، انتظار نشتہ. صفحہ 110. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ. القیوم ساری کائنات کو قائم رکھنے والا اللہ. تو الہ بھی صرف اللہ. یہ مسئلہ مان لو قرآن کا مسئلہ ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اتاری تھوڑی تھوڑی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب. بالحق حق کے ساتھ. اللہ رب حق، آپ سے سلم رسول حق، قرآن کتاب حق. 26واں پارہ سورۃ الفتح. سورۃ الفتح صفحہ ہے 1040 1040. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، واللہ کریم ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت کے ساتھ. ودین الحق سچا دین دے کر. اسلام دین حق، اسلام دین حق. آ جاؤ مولانا 10واں پارہ 9واں پارہ، بلکہ 10واں پارہ ہے. سورۃ الانفال. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا. 384 صفحہ 384 آخری 3 سطریں. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ہجرت کی، جہاد کی اللہ کے راستے میں، مہاجرین. والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانے دی اور تعاون کیا، انصار کی جماعت. اولئک هم المؤمنون حقا، مہاجرین اور انصار مومن حق. آؤ جاؤ مولانا 13واں پارہ. یہاں قرآن پاک کا انداز. 13واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الرعد، صفحہ 512 ہے. صفحہ 512. اب میں 6 نمبر اکٹھے کرنے لگا ہوں. اللہ رب حق، سورت یونس میں پڑھا. ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ رب حق. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول حق. نمبر 3 قرآن کتاب حق. نمبر 4 اسلام دین حق. نمبر 5 صحابہ کرام مومن حق. لیکن یہ 5 حق ماننے کا فائدہ تب ہوگا عقیدہ یہ رکھو لہو دعوت الحق، سچی پکار صرف اللہ کا حق ہے. آ جاؤ جی. فماذا بعد الحق الا الضلال، فماذا بعد الحق الا الضلال. کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ حق کے علاوہ گمراہی اور کیا ہے؟ پس کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ فانا تصرفون، حق کیا ہے؟ حق پر لکھا ہے ہوا عبادت اللہ تعالی وحدہ، اللہ کے لئے کی عبادت یہ حق ہے. اور کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ نیچے لکھا ہوا ہے من الحق الی الضلال، حق سے گمراہی کی طرف. فانا تصرفون، کہاں تم پھیرے جا رہے ہو؟ من الحق الی الضلال، حق چھوڑ کر گمراہی کی طرف کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ لکھے من التوحید الی الشرک، توحید سے شرک کی طرف کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ توحید چھوڑ کر کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ ہونا بعد الحق کے اوپر لفظ لکھیں مراد عقائد، مراد حق کے علاوہ گمراہی ہی گمراہی ہے. اس سے مراد عقائد ہیں. عقائد مجتہدین فقہا کا جو اختلاف ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہاں دونوں طرف حق ہے. فقہا کا جو اختلاف ہے اس میں دونوں طرف حق ہے. یہاں حق کے علاوہ گمراہی ہی گمراہی ہے. اس حق سے مراد کون سا حق ہے؟ عقائد والا، عقائد والا حق. اگر عقائد والا حق نہیں ہے تو پھر گمراہی ہی گمراہی ہے. اور جو
ہمارا مسائل کے اندر اختلاف ہے، اجتہادی مسائل میں، اس میں دونوں جانب حق ہے، خیال کرنا۔ کسان کا حقت کلمت اور ربک، اسی طرح ثابت ہو گئی بات تیرے پروردگار کی۔ نیچے لکھا ہوا ہے تسلی میرے محبوب، ان پر مہر لگ چکی، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اسی طرح ثابت ہو گئی اصلی بات تیرے پروردگار کی، الذین فاسقوا، ان لوگوں پر، فاسقوا مولانا فاسقوا اس کے اوپر لفظ لکھنے ہیں، کامل درجہ کفر، کامل درجہ کفر، فسق کا کامل درجہ۔ ثابت ہو گئی اصلی بات، ہمیشہ والی تقدیری بات تیرے رب کی ان لوگوں پر، فاسقو جنہوں نے نافرمانی کی۔ اعلیٰ درجے کا فسق مراد ہے، یعنی کفر، جنہوں نے نافرمانی کی، کفر کیا، ان پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ کون سی بات؟ انہم لا یؤمنون، یہ بات کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نیچے لکھا یہ بیان ہے کلمت و رب کا، کون سی بات ان فرمانوں پر ثابت ہو گئی ہے؟ یہ بات کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب فاسقو پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے علت لا یومن، کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ فاسق جو ہیں اللہ کے حکموں کو توڑ کر ان کی حدوں سے کراس کرنے والے۔ مولانا اس طرح آپ کے پاس جملہ لکھا ہوا ہے حقت کے نیچے، یعنی جس طرح یہ ایمان نہیں لاتے یہ مشرکین مکہ، اللہ کی اصلی بات لکھی جا چکی ہے، فاسقوں پر وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ قل حل من شرکائکم من یبدأ الخلق، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب قل حل من شرکائکم کے اوپر لفظ لکھیں، سمرا متفرع بر دلیل، متفرع بر دلیل، جو دلیل ہم نے پچھلے صفحے پر پیش کی ہے اس پر یہ نتیجہ فٹ ہو رہا ہے۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے شرکاء میں سے ہے من یبدأ الخلق، پہلی بار پیدا کرتا ہوں مخلوق کو؟ تمہارے شریکوں میں سے کوئی شریک ایسا ہے جو نئے سرے سے مخلوق کو پیدا کر سکتا ہو؟ ثم یعیدہ، پھر لوٹائے گا اس کو، اعادہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا قیامت میں۔ کوئی تمہارا شریک نئے سرے سے مخلوق پیدا کر سکتا ہے؟ قیامت میں اس کو زندہ کرے گا، کر سکتا ہے؟ قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، سبحان اللہ۔ قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی پیدا کرتا ہے پہلی بار مخلوق، ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹائے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پس اس تحقیق کے بعد تم کہاں پھیرے جا رہے ہو توحید سے، تمہیں ٹھوکریں کہاں سے لگ گئی ہیں؟ آپ کو تحفہ دیتا ہوں، چھوٹا سا جملہ، آپ ہاں نہ جو کرے گا تو پھر مجھے خوشی ہوگی۔ صبر صبر، بات تو کرنے دو، پہلے ہاں شروع کر دی۔ انا للہ، عقل اللہ کی بڑی نعمت ہے، دیتا کسی کسی کو ہے، بات تو کرنے دو، ہاں پہلے شروع کر دی، یہ حال ہے۔ اب آپ کو بھی لالچ ہے کہ کوئی بات بتائے۔ پچھلا جو صفحہ تھا ہمارا 435 7 والا، یہ ساری صفتیں تو انہوں نے مانی تھی اللہ کی، روزیاں دینے والا، کانوں آنکھوں کا مالک، وغیرہ وغیرہ، اچھا یہ تو انہوں نے مانی تھی۔ اب حل من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے ہے جو پیدا کر سکتا مخلوق کو پہلی بار، پھر اس کو قیامت میں لوٹائے، دوبارہ زندہ کرے؟ اب قل اللہ، خود جواب شروع کر دیا۔ جواب تو ان سے سننا چاہیے تھا، جس طرح پچھلے سوالوں کا جواب ان سے سنا تھا، فَسَيَقُولُونَ اللہ، تو اس سوال کا جواب بھی ان سے سننا چاہیے تھا، ان سے نہیں سنا، خود جواب شروع کر دیا۔ اللہ ہی پیدا کرتا ہے نا، خود جواب کیوں شروع کر دیا؟ سامنے مولانا او چھوٹے سے جگہ بچی ہوئی حاشیے پر، اوپر بچی ہوئی ہے، اوپر اشارہ کر کے لکھ لیں، بوجہ نفی الشرکاء، وہ جھجک رہے تھے اس لیے خود جواب شروع کر دیا۔ یہ بڑی عجیب بات میں نے عرض کی ہے۔ پچھلا صفحہ دیکھیں، پیچھے تو اللہ روزیاں دیتا ہے،
آسمان و زمین، کانوں کا مالک، زندہ مردہ، مردہ زندہ، نظام سارا جہان اللہ چلاتا ہے۔ وہاں تھا اس بات اللہ کی صفات کا، وہاں تھا اس بات اللہ کی صفات کا، انہوں نے بے جھجک ہو کر جواب دے دیا، اور یہاں غیروں سے نفی ہو رہی تھی اس لیے وہ جھجک رہے تھے۔ نہ تمہارے شریک جو ہیں وہ مخلوق پیدا کرتے ہیں، قیامت میں زندہ کریں گے۔ وہاں اللہ کی صفات کا اس بات ہو رہا تھا، انہوں نے کوئی جھجک محسوس نہیں کی، فوراً کہا اللہ۔ اور یہاں ان کے شریکوں سے نفی ہو رہی تھی، تو جی نہ تمہارے جو لات منات ادا یہ مخلوق پیدا کر سکتے ہیں، وہ قیامت میں زندہ کر زندہ پیدا، چونکہ وہاں اللہ کی صفتوں کا اس بات تھا تو کوئی جھجک نہیں تھی، اور یہاں نفی ہو رہی ہے نا غیروں سے، تمہارے جی پیدا گئے جی۔ فرمایا میرے بابا یہ بیچارے کیا جواب دیں گے، خود بتا دو، یہ تو شریکوں سے نفی ہو نا، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ جواب نہیں دے رہے، خود جواب دو۔ فرمایا قل اللہ یبدأ الخلق، فرما دیجیے اللہ کریم ہی پہلی بار پیدا کر دے مخلوق، خلق بمانا مخلوق، مصدر ہے نا تو مفعول کے معنی میں، پھر لوٹ آئے گا اس کو ادا کرے گا۔ فَنَعْتُ فَكُونْ، تم کہاں پھیرے جا رہے ہو توحید سے۔ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے شریکوں میں سے ہے مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، جو رہنمائی کر سکتا ہو حق کی طرف۔ نیچے لکھا ہے وہ جو رہنمائی کر سکتا ہو، یعنی رہنمائی کرنا اس کے اختیار میں ہو۔ قل اللہ یہدی للحق، وہی جواب ہے، وہ جھجک محسوس کر رہے تھے کیسے ہم جواب دیں۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے حق کی۔ افمن یہدی الی الحق، کیا پس وہ ذات جو رہنمائی کرتی ہو حق کی طرف، اوپر لکھ لیں اللہ، کیا پس وہ ذات جو رہنمائی کرتی ہو طرف حق کے، حق کو لائق ہے، حقدار ہے، کہ اس کی پیروی کی جائے۔ ام اللہ یہدی، یا وہ جو نہیں راہ پا سکتا، خود راہ نہیں پا سکتا، الا ان یہدا، مگر یہ کہ رہنمائی کیا جائے۔ میری طرف دیکھیں، میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، وہ اللہ جو حق کی رہنمائی کرتا ہے وہ اس لائق ہے، وہ حقدار ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ اور جو تمہارے معبود ہیں دوسروں کی رہنمائی کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو خود راستہ معلوم نہیں۔ اللہ حق کی رہنمائی کرتا ہے، حق کا راستہ بتاتا ہے، اور تمہارے معبود ان کو خود راستے کا پتہ نہیں ہے، دوسروں کی رہنمائی کرنا تو بات کی بات ہے۔ اب تم فیصلہ کرو، تمہارے شرکا یہ پیچھے چلنے کے لائق ہیں یا اللہ پیچھے چلنے کے لائق ہے؟ اب مونا حقوں کا معنی خیال کرنا، اس میں تفضیل والا نہیں کرنا، اگر اس میں تفضیل والا معنی کیا تو معنی غلط ہو جائے گا۔ اب میری طرف دیکھیں، یہ معبود رہنمائی، خود رہنمائی کے محتاج ہیں، دوسروں کی کیا کریں گے؟ یہ زیادہ حقدار ہیں ان کے پیچھے چلا جائے یا اللہ زیادہ حقدار ہے؟ تو نہیں جی، اللہ زیادہ حقدار ہے، تو پھر تو معنی یہ ہوا کہ اللہ زیادہ حقدار ہے، اس کے پیچھے چلے۔ کچھ حقدار تو یہ بابا لات منات بھی ہیں، ان کے پیچھے چلا جائے، اس لیے حق کا معنی زیادہ حقدار نہیں کرنا، حقوں کا معنی کرنا ہے لائق، حقدار، اس میں تفضیل سے خالی ہے۔ یہ آ جائیں، فما لکم، کیا ہوگی ہے واسطے تمہارے مشرکو، کیف تحکمون، کیسے گندے فیصلے کر رہے ہو، توحید چھوڑ کر شرک کرتے ہو۔ وما یتبع اکثرهم الا الظن، زجر، اور نہیں پیچھے چلتے اکثر ان کے مگر گمان کے، بے اصل خیالات کے، ظن بے اصل خیالات۔ سبحان اللہ، نیچے لکھے یعنی اس عقیدے میں کوئی دلیل نہیں رکھتے،
فی عبادتہم الاسنام، یہ جو مورتیوں کی عبادت کر رہے ہیں نہیں پیچھے چل رہے اکثر ان کے، الا ظنا مگر بے اصل خیالات کے. زن کا معنی ہی آپ نے نہیں لکھا. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یقیناً بے اصل خیالات نہیں فائدہ دے سکتے حق ثابت کرنے میں کوئی چیز. لکھا ہے حق اس بات میں گمان اور بے اصل خیالات کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. حق ثابت کرنے کے لیے تو پکی اور وزنی مضبوط دلیل چاہیے. یقیناً اللہ کریم جاننے والا ہے بما یفعلون، جو وہ کر رہے ہیں وقت پر صدا دے گا. وما کان ھذا القرآن ان یفترا، تمہید بطور جواب شکوہ مؤخر، ایک شکوہ ہے اس کا جواب آنے والا ہے، اس کی تمہید باندھی گئی. نہیں یہ قرآن پاک ان یفترا بنا لیا گیا ہو اللہ کریم کے علاوہ کسی غیر کی جانب سے. ان یفترا بمعنی مصدر ہے اور مفعول والا معنی کریں گے، مفترن والا معنی نہیں. یہ قرآن پاک ان یفترا، نہیں اس قرآن پاک کا بنایا جانا غیر اللہ کی طرف سے، نہیں اس قرآن کا بنایا جانا گھڑ لیا جانا غیر اللہ کی طرف سے. ولیکن تصدیق الذی، ولیکن لیکن ہے، ولیکن لیکن ہے تصدیق الذی، فضیلت نمبر 1 تصدیق ان کتابوں کی بین یدیہ سے پہلے ہیں. نیچے لکھ لیں تورات و انجیل. قرآن تورات و انجیل کی تصدیق ہے. تصدیق کے اوپر مولانا لکھنا ہے خیال کرنا بے معنی مصدق، بے معنی مصدق. آگے آ گئی تفصیل، لکھیں بے معنی مفصل. تفصیل بے معنی مفصل، تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی یوں سے پہلے ہیں. دوسری فضیلت و تفصیل الکتاب، تفصیل بے معنی مفصل، تفصیل سے بیان کرنے والا ہے الکتاب احکام ضروریہ کو. نیچے لکھا ہے کتاب بمعنی المکتوب، جو احکام اس میں لکھے ہوئے ہیں ان کی تفصیل کرنے والا ہے. لا ریب فی، تیسری فضیلت نہیں کوئی شک اس قرآن میں، من رب العالمین، یعنی رب العالمین کی طرف سے ہونے میں. فی ہے ہو ضمیر کے نیچے لکھ لیں مبدل من ہو، من رب العالمین بدل، نہیں کوئی شک اس قرآن میں یعنی رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں. 3 فضیلتیں آ گئیں. قرآن پاک غیر اللہ نے نہیں بنایا. نمبر 1 پچھلی کتابوں کا مصدق ہے اور ضروری احکام کی تفصیل کرنے والا ہے. نمبر 3 رب العالمین کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں. ام یقولون افترا، اب یہ شکوا گیا، وہ تمہید تھی، اب آ گیا شکوا. آیا کہہ رہے ہیں افطرا ہو، پیغمبر نے گھڑ لیے اس قرآن کو، خود بنا لیا. کل جواب شکوا فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فاتو بسورۃ مثلہ، لے آؤ تم ایک سورت مثلہ اس قرآن جیسی. اوپر لفظ لکھیں 2، فی الدلیل والبیان، فی الدلیل والبیان، فی الدلیل والبیان. پورے قرآن میں اس قسم کے آیت آئے گی، میں یہ لفظ آپ کو یاد کراؤں گا. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کا خلاصہ، فی الدلیل والبیان، ایک صورت لے آؤ دلائل کے اندر اور بیان کے اندر شرک پر ایسی دلیلیں دی گئی ہوں. ایک صورت لے آؤ جس طرح قرآن توحید پر دلیلیں دیتا ہے، جس طرح قرآن بیان کرتا ہے بات کو واضح فصاحت بلاغت کے ساتھ، ایسی فصاحت بلاغت والی ایک صورت لے آؤ جس میں شرک پر ایسے دلائل ہوں جیسے دلائل قرآن توحید پر دیتا ہے. مولانا خیال کرنا، میری طرف دیکھنا، میں آپ کو جملہ عرض کروں. باقی مفسرین کرام فرماتے ہیں فصاحت اور بلاغت میں مقابلہ مراد ہے. ایسے خوبصورت الفاظ، ایسے وزنی الفاظ، ایسی ترتیب کے ساتھ آیات، تم وہ صورت لے آؤ. حضرت صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، صرف فصاحت اور بلاغت میں مقابلہ مراد نہیں. اگر آپ یہ لفظ نہیں سمجھ رہے، باقی دوستوں میں آسان لفظ عرض کرتا ہوں اس کا مفہوم.
ایسی خوبصورت عبارت میں مقابلہ مراد نہیں. اب تو میں نے آسان کر دیا. جس طرح قرآن کی آیات خوبصورت ہیں، بڑے اچھے انداز میں ان کو کہا گیا ہے. صرف خوبصورت الفاظ میں مقابلہ مراد نہیں، صرف خوبصورت الفاظ میں مقابلہ مراد نہیں، بلکہ دلائل میں مقابلہ مراد ہے. جیسے دلیل قرآن توحید پر دیتا ہے، ایسی ایک صورت لے آؤ جس میں شرک پر اس قدر وزنی دلیلیں ہوں جیسے وزنی دلیلیں قرآن نے توحید پر بیان کی ہیں. اس لیے میں نے 2 لفظوں میں خلاصہ لکھوا دیا. اس کے مثل ایک صورت لے آؤ، کس میں فی دلیل البیان. زندگی بھر یہ الفاظ نہیں بھلانے، میں نے آپ کو خلاصہ عرض کر دیا. نیچے لکھا ہے بے سلطان مثل ہی، اس جیسے دلائل والی. قرینہ ان عندکم من سلطان بہذا، کوئی تمہارے پاس حجت اور دلیل ہے عمر ہے تو لکھے اوپر. اب رانا سے بھی بادشاہ ایسا نہ ہو کہ وہ میرے الفاظ کاٹ کرنا فیس بک پر ڈال دے. مول صاحب کہہ رہا تھا یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے، یوں نہ کرنا مہربانی، یہ تو ساتھیوں کو ذرا بیدار کرنے کے لیے ہے. امر کا صیغہ لکھ لیں، امر برائے تعجیز، اجز سے تعین تعجیز. میاں صاحب میں قاری بھی بننا تھوڑے مقابلے چھوڑ. ہاں یہ تم رضانی حافظ جو نا، میں قاری بنوں گا. تعجیز تعجز کے ساتھ، یہ عاجز کرنے کے لیے امر ہے. کس کے لیے ہے؟ ہاں لے آؤ نا، مجھے پتہ ہے تم نہیں لا سکتے. یہ امر برائے تعجیز. آ جاؤ جی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بل اسراب، بل اسراب زجر بعناد کفار، افتراء نہیں. بل پر لکھیں، وہ کہتے تھے افطرا ہو، پیغمبر نے بنا دیا. فرمایا بل افتراء نہیں، بل اسرابیہ ہے، پچھلی بات کی نفی کرنے آیا ہے. بھائی نہیں بنایا پیغمبر نے خود، نہیں. کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، جھٹلا دیا ہے ان کفار نے بما، اس چیز کو، لم یحیطوا بعلمہ، نہیں احاطہ کیا انہوں نے اس کے علم کا. ابھی تک تو انہوں نے اس کا علم بھی صحیح حاصل نہیں کیا اور پہلے جھٹلا دیا. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، وجہ بے فکری لکھا ہے بے اعتبار صحیح سقیم ہونے کے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے ابھی تو یہ بھی انہوں نے معلوم نہیں کیا اور پہلے جھٹلا دیا. ایک بات میرے سامنے آئے، میں نہیں، جاؤ جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، میں نہیں مانتا. پہلے تحقیق تو کروں صحیح بھی ہے کہ نہیں. صحیح ہے تو مانوں، غلط ہے تو نہ مانوں. چیز آئی نہیں، جاؤ جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. انہوں نے کہا کسب ہم، ابھی انہوں نے اس کا علم بھی حاصل نہیں کیا، پتہ ہی نہیں کیا بھئی یہ صحیح بھی ہے یا غلط بھی ہے قرآن، معاذ اللہ. پہلے کہتے ہم نہیں مانتے، جاؤ لے جاؤ تم نے خود بنایا ہے. کم از کم احاطہ تو کرنا چاہیے تھا اس کا علمی لحاظ سے، بات صحیح بھی کہہ رہا ہے پیغمبر کے نہیں کہہ رہا، پہلے جھٹلا دیا. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی تک وجہ بے فکری، ابھی تک نہیں آیا ان کے پاس تأویلہ، آخری نتیجہ تکذیب قرآن کا. نیچے لکھا ہے آخری نتیجہ تکذیب قرآن کا. قرآن جھٹلانے کا آخری نتیجہ آیا ہی نہیں، اس سے پہلے پہلے جھٹلا دیا، ہم نہیں مانتے. نتیجے کا تو انتظار کرتے، نتیجے کا بھی انتظار نہیں کیا. اگر ہم نے قرآن کو جھٹلایا تو کیا ہوگا، اور پہلے جھٹلا دیا، تکذیب کر دی. انہیں جملہ لکھیں بما کا، بما لم یحیطوا، با زیدہ ما قرآن. نمبر 2 با سببیہ، مفعول محذوف. بلکہ جھٹلا دیا انہوں نے قرآن کو، جلدی کرے جلدی، بلکہ جھٹلا دیا انہوں نے قرآن کو بوجہ نہ احاطہ کرنے ان کے قرآن کے علم کو. بس قرآن کے علم کا احاطہ ہی نہیں کیا اور اس کو پہلے جھٹلا دیا.
انہوں نے غور فکر ہی نہیں کیا، انہوں نے غور فکر ہی نہیں کیا کہ حکم ہے بھائی، کہ حکم ہے۔ اچھا اچھا، فرمایا انہوں نے غور فکر ہی نہیں کیا، قرآن کے معنی کو نہیں سمجھا، مطالب کو نہیں سمجھا، انکار کر دیا۔ غور و فکر کرتے، معنی اور مطالب سمجھتے تو انکار نہ کرتے۔ اب ایک اور جملہ چھوٹا سا لکھ لیں، نوٹ، تکذیب کی اصل وجہ یہ ہے ان کو جوتے نہیں لگے، لکھیں، تکذیب کی اصل وجہ یہ ہے ان کو جوتے نہیں لگے۔ اب مولانا عثمان کا رکا آ جائے بھائی یہ جوتے والے لفظ قرآن سے دکھاؤ، واہ بھائی واہ، یہ تو ایک سمجھانے کے لیے انداز ہو گیا، ابھی ان کو مار نہیں پڑی نا، لما یاتم تعویل ہو، آخری نتیجہ نہیں آیا نا، جوتے نہیں پڑے نا۔ سبحان اللہ، آ جاؤ مولانا، لما یاتم تعویل ہو، نہیں آیا ان کے بعد آخری نتیجہ تکذیب قرآن کا۔ تعویل کا ایک معنی کیا آخری نتیجہ تکذیب قرآن، نمبر دو صحیح علم، نمبر دو صحیح علم، نہیں آیا ان کے بعد قرآن کا صحیح علم نہیں آیا اور انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ نمبر تین مطالب قرآن، تعویل کا معنی مطالب قرآن، ابھی تک قرآن کے مطالب دل و دماغ میں نہیں اترے، پہلے انکار کر دیا۔ چوتھا معنی قرآنی پیشین گوئیاں، قرآنی پیشین گوئیاں ابھی ظاہر نہیں ہوئیں، ان کا تو انتظار کرتے اور پہلے انکار کر دیا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، تخویف دنیاوی اسی طرح بلا تحقیق، اوپر لکھا ہے بلا تحقیق، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان سے مراد مشرکین مکہ۔ دیکھ تو صحیح کیسے ہوا انجام ظالموں کا، اسی طرح ان کا بھی ہوگا، ومنہم من یؤمن بہ، اور یہ انجام بد سب کا نہیں، کچھ تو ماننے والے بھی ہیں اور کچھ ان میں سے وہ ہیں من یؤمن بہ، جو ایمان لے آئیں گے بہ اس قرآن کے ساتھ، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو نہیں ایمان لے آئیں گے اس کے ساتھ، لکھا انادن ضد کی وجہ سے، اور تیرا پروردگار خوب جاننے والا ہے بالمفسدین، ایسے فسادیوں کو، ایسے جو نہ مانے گے نا، خوب جاننے والا ہے، خالی جاننے والا ہے بس نہ، بد خاص انہی کو وقت پر صدا دے گا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجر ان دلائل کے بعد بھی اگر جھٹلا دیں وہ آپ کو، فَقُلْ، آپ فرما دیجیے آخری جواب کے طور پر، میں نے طویل کے 4 معنی عرض کیے، آپ نے لکھے ہی نہیں ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، ان دلائل کے بعد بھی آپ کو جھٹلا دیں، آپ فرما دیجیے میرے لیے میرے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، تمہیں شرک و بدعت مبارک ہو، مجھے توحید و سنت پر ناز ہے۔ انتم بریون مما عمل، تم بریو اس سے جو عمل میں کر رہا ہوں، وانا بری، اور میں بری ہوں ان سے جو تم عمل کر رہے ہو، تم جانو تمہارا کام جانے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ زَجَرَ، پھر اللہ نے ان کو ڈانٹا، کچھ ان میں سے وہ ہیں يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جو کان لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لکھا ہے ساحر جی، میاں صاحب جی، کان لگائے وہ سننے والا سمجھتا ہے بڑی توجہ ہے نہیں، جی 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 جی، بڑے کان لگائے ہوئے ہیں، کان لگاتے ہیں آپ کی طرف۔ یاسا میں ان کا کیا معنی کیا؟ مولا ادیبہ کھڑے ہو جاؤ، دکھاؤ کیسے کان لگاتے ہیں، جلدی کرو جلدی، شاباش شاباش، گھوم کر دکھاؤ سب کو، شاباش، اس نے تو مجھ سے بھی اچھی ایکٹنگ کی ہے۔ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف میرے پیغمبر، اوپر لکھتے ہیں لیکن دل میں ارادہ حق کے طلب ہی نہیں، پڑھے
سحرن کان لگاتے ہیں. افانتا تسمع الصم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا پر آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ سم جمع ہے، جمع، سنا سکتے ہیں بہروں کو. ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ وہ عقل سے بھی کام نہ لیتے ہوں، سمجھ بھی نہ رکھتے ہوں. ایک بندہ بہرا ہے لیکن ہے عقل مند، اشارے سے سمجھاؤ تو وہ سمجھ لے گا. ایک بندہ بہرا ہے اور ہے بھی بے عقل، وہ اشارے سے بات کیسے سمجھے گا؟ یہ بہرے بھی ہیں، عقل سے کام ہی نہیں لیتے، بے عقل ہیں، آپ کیسے ان کو سنائیں گے؟ یہ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ عقل سے کام بھی نہ لیتے ہوں. نیچے لکھا ہے اگر کچھ سمجھ ہوتی تو بہرے پن سے بھی کچھ کام چل جاتا. عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، کچھ ان میں سے وہ ہیں جو دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. لکھا ہے ظاہراً، جی ظاہراً تو دیکھ رہے ہیں، ظاہراً دیکھ رہے ہیں، لیکن نیچے جملہ پڑھیں لیکن طلب حق نہ ہونے کی وجہ سے اندھے ہیں. فرمایا افانت تہدی العمی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا پتہ آپ رہنمائی کر سکتے ہیں اندھوں کی، العمی اندھوں کی. ولو کانوا لا یبصرون، اگرچہ وہ بصیرت بھی نہ رکھتے ہوں. ایک بندہ اندھا ہے، صبر صبر صبر، وہ آگے گڑھا ہے، بھئی رک جا صبر کر، وہ ٹھہر گیا. بھئی آگے دیوار ہے، بھئی صبر کر. ایک بندہ ہے جس کی دل کی روشنی بھی نہیں ہے، دل بھی، آنکھیں تو اندھی ہیں ہی ہیں، دل کی بصیرت بھی نہیں ہے، دل کی روشنی بھی نہیں ہے، وہ کیا بات سمجھے گا ہماری اور دیوار اور کنویں سے بچے گا؟ ہمیں کیا آپ رہنمائی کر سکتے میرے پیغمبر اندھوں کی؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ بصیرت نہ رکھتے ہوں، کچھ بصیرت ہوتی تو کچھ کام چل جاتا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، سبحان اللہ. انا تعلیلیہ مولانا وجہ آ گئی، یہ علت ہے. نیچے لکھا ہے لا یاقلون ولا یبصرون کی، یہ علت ہے. یقیناً اللہ کریم نہیں ظلم کرتا لوگوں پر ذرا برابر، کچھ بھی ذرا برابر. اوپر لکھا ہوا ہے جملہ، وہ پڑھیں گے تو ربط لگے گا کہ قابلیت ہدایت نہ دے اور معاہدہ کرے نہ. اللہ نے فرمایا لا یاقلون ہے، لا یبصرون ہے، تو پھر یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ نے ان کی عقل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی ہے، دل کی سمجھ چھین لی ہے. یہ ظلم، فرمائے ظلم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کیا کرتا، انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یقیناً اللہ کریم نہیں ظلم کرتا لوگوں پر ذرا برابر. سامنے جملہ لکھیں، جواب سوال مقدر، انتظار نہیں کروں گا. جواب سوال مقدر، سوال نہیں ہے، جواب یہاں ذکر ہے. جواب سوال مقدر، مہر جباریت لگ جانا ظلم نہیں ہے، مہر جباریت لگ جانا ظلم نہیں ہے. فرمایا نہیں نہیں نہیں، اللہ ظلم کرتا لوگوں پر ذرا برابر، لیکن لوگ اپنی جانوں پر یظلمون، خود ظلم کیا کرتے ہیں. نیچے لکھا ہے قابلیت محوبہ کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، جو اللہ نے قابلیت عطا کی اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، تخویف اخروی آخرت کا ڈراوا. اور جس روز جمع کرے گا اللہ کریم ان کو كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، کالم کے لیے لکھا ہے یعلمون، وہ جان لیں گے، جان لیں گے. کالم یلبسو، گویا کہ نہیں ٹھہرے تھے وہ دنیا یا بردخ میں، الا ساعتا من النہار، مگر ایک گھڑی دن کی. جب اللہ ان کو جمع کر کے دن قیامت کے اٹھائے گا تو ان کو دنیا یا برزخ میں ٹھہرنا ایک لمحے کا معلوم ہوگا. آپ بتائیں، آپ سر اٹھائیں، بڑے علماء جنہوں نے اب تک قرآن پاک کی آیات کو سمجھا ہے، صورتوں کو سمجھا ہے، قیامت میں یہ پہنچیں گے مشرک اور کفار تو یہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں یا عالم برزخ میں صرف ایک لمحہ ٹھہرے تھے، دن کا ایک لمحہ. یہ دن کا ایک لمحہ ٹھہرے تھے دنیا میں، دن کا ایک لمحہ ٹھہرے تھے برزخ میں، تو قیامت میں ان کو یہ دنیا اور برزخ میں، دنیا کے 100 سال میں مثال دے رہا ہوں، 70 سال زندگی، عالم میں برزخ پتنی کتنے ہزار سال، تو یہ ان کو دنیا یا برزخ میں ٹھہرنا دن قیامت کے ایک لمحے کا کیوں معلوم ہوگا؟ قیامت کی
سختی کی وجہ سے، قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے، قیامت کے عذاب کی وجہ سے ان کو دنیا اور برزخ میں ٹھہرنا ایک لحظے کا معلوم ہوگا۔ یتعارفون بینہم، پہچان کریں گے آپس میں لیکن مدد نہیں کر سکیں گے، تو ارمان اور زیادہ ہوگا۔ لکھا ہے تو اس سے زیادہ صدمہ ہوگا۔ یہ کھڑا ہے ہمارا استاد جی، یہ کھڑے ابا جان، یہ کھڑا ہے مرشد، پہچان ہوگی، امداد نہیں کر سکیں گے۔ قد خاسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق واقعی نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، اور نہیں تھے وہ مہتدین، دنیا میں ہدایت پانے والے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، تخویف دنیاوی، میں اللہ آخرت تو ہے ہی ہے نا، دنیا میں بھی نہیں چھوڑوں گا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں بعض الذی، کچھ حصہ اس عذاب کا، نعدہم، جو ہم ان کو وعدہ دے رہے ہیں، سارا عذاب ان پر آتا ہوا نہ دکھائیں، کچھ عذاب ہم ان پر آتا ہوا آپ کو دکھا دیں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، سارا عذاب ان مشرکین پر آتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دکھائیں، کچھ عذاب ان مشرکین پر آتا ہوا آپ کو دکھا دیں۔ ایک، او نتوفینک، یا ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فوت کر دیں، پھر اس کے بعد عذاب ہو یا نہ ہو، بھی کو کاٹ دیں درمیان سے، پھر اس کے بعد عذاب ہو یا نہ ہو۔ عبارت کیا ہے؟ یا تو ہم کو ان پر آتا ہوا عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں، اور یا آپ کو فوت کر دیں، پھر عذاب ہو یا نہ ہو۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پس ہماری طرف لوٹنا ہے ان کا ہر حال میں، یعنی دنیا میں عذاب ہو یا نہ، آخرت میں ضرور ہوگا۔ میری طرف دیکھیں، جملہ عرض کرنا ہے۔ حضرات سر اٹھاؤ۔ میرے محبوب، ان کفار پر، مشرکین پر آتا ہوا عذاب سارا نہیں، چلو کچھ حصہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ ان پر عذاب آ رہا ہے، آپ کو دکھا دوں، یا آپ کو فوت کر دوں، تو کیا اشارہ سمجھ آیا؟ دنیا میں ان پر آتا ہوا عذاب کا کچھ حصہ آپ کو دکھاؤں، آپ دیکھیں ان مشرکین پر کچھ تو عذاب آ رہا ہے، یا اور نہ تفینک، آپ کو فوت کر دوں اور نہ دکھاؤں، بچیں گے یہ نہیں۔ تو اشارہ کیا سمجھ آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو پھر دیکھ نہیں سکیں گے عذاب آتا ہوا ان پر، آپ دیکھ، اس لیے حدیث میں آیا ہے، آپ نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، جنہوں نے حدیث پاک پڑھی ہے الحمدللہ، باقی جو احباب پہنچنے والے ہیں اس درجے تک، اللہ سب کو توفیق عرضہ نصیب فرمائے، آمین کہہ دیں۔ آپ نے فرمایا تھا خذوا انی مناسککم، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے صحابہ مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، حج کے ارکان سیکھ لو، کیوں؟ للی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہ سکوں۔ تو مسئلہ سمجھ آیا، وفات کے بعد کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ آ جائیں جی، اب تقریر ہو رہی ہے، یہ قبرستان میں جاؤ، چادر باندھ کر نہ جایا کرو، شلوار پہن کر جایا کرو، مردہ نیچے سے دیکھتا ہے۔ آگے سننے والے بیٹھے ہیں، بدھ الذین لا یاکلون، میاں صاحب کون بیٹھے ہیں؟ بدھ الذین، انہوں نے یہ نہیں کہا خطیب صاحب جو قبر کی اتنی زیادہ مٹی سے دیکھ لیتا ہے وہ شلوار کے کپڑے سے نہیں دیکھے گا۔ آگے بدھ الذین لا یاکلون بیٹھے ہیں، کیا کریں؟ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہر حال میں پس لوٹنا ہے ہماری طرف، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، پھر یہ بھی سن لو، ثم پر لکھا ہوا ہے تاکیب ذکری، تاکیب ذکری کا معنی یہ مضمون سن لیا پھر یہ بھی سن لو، پھر یہ بھی سن لو، اللہ کریم ثم اللہ شہیدun، پھر اللہ کریم گواہ ہے ان کاموں پر جو وہ کر رہے ہیں، ان کاموں پر جو وہ کر رہے ہیں، نہ اللہ کریم اب گواہ ہے اور اس وقت نہیں ہوگا، نہ ہوگا تو اس وقت بھی، اب بھی گواہ ہے، لیکن یہ مضمون بھی سن لو، اس لیے تاکیب ذکری۔
والے کل امت رسول تخویف دنیاوی، سبحان اللہ. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے مولانا، یعنی ان کی اور باقی امتوں کی سزا غفلت میں نہیں کہ یہ غافل ہیں ان کو سزا ملے، نہ نہ. والے کل امت رسول، ہر ایک امت کے لیے ایک پیغمبر ہے، پیغمبر بھیجتا ہوں، وہ تنبیہ کرتا ہے، متنبع کرتا ہے، لوگ نہ مانیں، ضد کریں، جھگڑے پر اتر آئیں، پیغمبر کو نکال دیں، تکذیب کریں، پھر عذاب آیا کرتا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جس وقت آ جائے ان کا رسول، لکھا ہے اور پیغام پہنچا دیتا ہے، رسول آ کر پیغام پہنچا دے. قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ کیا جاتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. لکھا ہے یعنی عذاب دائمی منکرین کے لیے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیے جاتے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، فرمایا مشرکین مکہ تم بھی مان لو ورنہ تمہارا انجام بھی اسی طرح ہوگا، تمہارے پاس بھی پیغمبر آ چکا ہے. فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، شکوہ، پھر الٹا کہہ رہے ہیں آؤ جی کب ہوگا یہ وعدہ عذاب دنیا والا. لکھا ہے بقصد تکذیب، یوں نہیں ہے کہ وقت پوچھ رہے جا کب ہوگا، کب کب بڑے آ گئے عذاب سے ڈر، کب ہے یہ. بقصد تکذیب، جھٹلانے کے ارادے سے پوچھتے تھے کب ہوگا یہ وعدہ دنیا کے عذاب والا. اگر تم سچے ہو صادقین واقع کیوں نہیں کراتے، لاؤ نا ہمارے اوپر عذاب، گرواؤ نا. قل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، نہیں مالک میں اپنی جان کے لیے نقصان ہٹانے کا اور نہ نفع پہنچانے کا. نیچے جملہ لکھا ہوا ہے لا اقدر علی شیء منہا بوجہ من الوجوہ، کسی طریقے سے بھی میں قادر نہیں ہوں ذرا برابر بھی. زرن پر لکھا ہوا ہے، زرن والا نفان پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے من صحتین او غنن، آگے من مرض او فقرین، کوئی محتاجی ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی صحت ہو، کوئی مالداری ہو، میں تو مالک نہیں ہوں. نیچے جملہ ہے فَكَيْفَ أَمْلِكُ لَكُمُ الضَّرَّ، تمہارے لیے نقصان کا کیسے مالک ہو سکتا ہوں، وَجَلْبَ الْعَذَابِ، عذاب کھینچنے کا تمہارے لیے، جب میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں. الا ما شاء اللہ، مستثنا منقطع، الا بمعنی لیکن، لیکن ما شاء اللہ فہو کائنون. نیچے کائنون تو لکھا ہوا ہے وہ چھوٹا سا، فہو ساتھ بڑھا لینا، فہو کائنون، لیکن جو اللہ چاہے گا فہو کائنون، وہی ہونے والا ہوگا. میں نفع نقصان کا اپنی جان کے لیے مالک نہیں. اور رہا یہ کب ہوگا، لکل ان کے نیچے رہا یہ کب ہوگا، لکل امت نجل، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. لکھا ہے عذاب کے لیے، خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر، وقت مقرر تو آنے دو. اس آجا آجلہم، جس وقت آ جائے گی ان کی مدت، لکھا ہے یعذبون و یہلکون، جزا مقدر. اد مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، اندہ شیخ لکھا ہوا ہے، حضرت شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جس وقت آ جائیں گی ان کی مدت اور ان کا وقت، عذاب دیے جائیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے. فلا یستاخرون ساعۃ، نہیں پیچھے ہٹ سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے ہو سکیں گے. اور نہ پیچھے آئیں، آپ کو جملہ لکھواؤں. سوال تھا کہ عذاب کب ہوگا، جواب دیا میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں. جملہ لکھیں تم پر عذاب لے آنا نقصان ہے، اور میں تو لا عملے کو، جب میں نفع نقصان کا مالک نہیں تو علم بھی نہیں، علم ہوتا تو مالک ہوتا. قل ارائیتم، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، زجر ما تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا بھی اللہ ڈانٹ دے، نہیں چھوڑوں گا میں اللہ. ہاں
قل ارائیتم، فرما دیجئے مجھے بتاؤ تو صحیح، ارائیتم عربی والے بتائیں عربی میں، اخبرونی اردو والے مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ کا عذاب بیاتن او نہارا، رات کے وقت یا دن کے وقت، بیاتن پر لکھیں وقت غفلت، نہارن پر لکھیں وقت بیداری، غفلت کے وقت رات کو آئے یا بیداری کے وقت دن میں آئے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، ماذا کون سی ایسی چیز ہے، ماذا کون سی ایسی چیز ہے جلدی مانگ رہے ہیں اس کو مجرم لوگ، مانا لکھیں کون سی ایسی چیز ہے، بس جلدی مانگ رہے ہیں اس کو مجرم لوگ۔ نیچے لکھا ہے یعنی عذاب تو پناہ مانگنے کی چیز ہے تو لکھو عذاب تو پناہ مانگنے کی چیز ہے، نہ استعجال کی، جلدی مانگنے کی چیز تو نہیں ہے، عذاب آ جائے تو کون سی ایسی چیز ہے، لکھا ہے جو جلدی مجاتے ہیں اس کی وجہ سے مجرم، جلدی جلدی عذاب لے آؤ، یہ عذاب کوئی جلدی مانگنے کی چیز ہے۔ ہاں ماذا بمانا ایو شیئن، ماذا بمانا ای شیئن یستعجل منہ المجرمون، مشرکین جلدی کرتے ہیں، جلدی جلدی عذاب مانگ رہے ہیں، رات کے وقت عذاب آیا سوئے پڑے ہیں، یا دن کے وقت آیا وہ بیداری میں ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، اچانک عذاب آئے تو کیا تدبیر کریں گے، کیا ہیلا کریں گے اس وقت، پھر کیا ہیلا کر سکیں گے، کوئی ہیلا نہیں کر سکیں گے، جلدی مانگتے اس کو شرم نہیں آتی۔ ثم اذا ما واقع آمنتم، ثم اذا ما واقع آمنتم، خیال کر مانے پر یہاں تقدیم و تاخیر ہے، آیت میں بڑے علماء تقدیم و تاخیر ہے، عبارت تھی اِذا ما، کیا کہہ رہا ہوں، اِذا، یہ ثم سے پہلے جو حمزہ ہے، اِذا ما واقع آمنتم، اِذا ما واقع آمنتم بہ، ثم استبعاد کے لیے، یہ بات عقل سے تو بڑی دور ہے یار، عقل میں تو یہ بات نہیں آتی، کون سی بات عقل میں نہیں آتی، اِذا ما واقع، کیا جس وقت واقع ہو جائے گا عذاب پھر اس وقت آمن تم ایمان لے آؤ گے، اس وقت ایمان لے آؤ گے، کیا اس وقت ایمان لے آؤ گے، اِذا ما واقع، کیا جس وقت واقع، حمزہ کس کے ساتھ لگتا ہے، ایسا کے ساتھ، اِذا ما واقع آمنتم، کیا جس وقت واقع ہو جائے گا عذاب، ثم آمنتم، پھر تم ایمان لے آؤ گے، کیا انداز ہے، اِذا ما واقع ثم آمنتم، کیا جس وقت واقع ہو جائے گا عذاب، ثم آمنتم، عبارت کیا تھی، نیچے نیچے دیکھ کر بتائیں، مہربانی کریں بڑے علماء، عبارت کیا تھی، اِذا ما واقع ثم آمنتم بہ، کیا جس وقت عذاب واقع ہو جائے پھر تم ایمان لے آؤ گے، پھر تم ایمان لے آؤ گے، الآن کہا جائے گا، لکھا ہے تدریر مجرمین اول، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اچھا آپ کے پاس بیاتن و نہارن پر ایک جملہ بھی لکھا ہوا ہے، یا مفعول فی ہے، فی اللیل والنہار، اوپر تو دیکھیں وہ چھوٹا سا حاشیہ لکھا ہوا ہے بڑے علماء کے لیے، بیاتن آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب رات میں یا دن میں، یا نمبر 2 ترکیب لکھی ہوئی یا حال ہے ضمیر مخاطبین سے، اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب درا حالے کہ تم رات کرنے والے ہوو یا دن کرنے والے ہوو، یہ دونوں ترکیبیں آ گئیں۔ آن وقد کنتم بہ تستعجلون، کہا جائے گا تدلیل مجرمین، اچھا اب اوپر لکھا ہے اب مانا، اب مانتے ہو، یقال لہم نیچے لکھا ہوا ہے کہا جائے گا ان کو، آن اب مانتے ہو تم، حالانکہ تاکہ تم تھے اس سے پہلے تستعجلون، اس کو جلدی مانگا کرتے تھے، بے قصد تکذیب، جھٹلانے کے ارادے سے جلدی مانگا کرتے تھے، تستعجلون پر لفظ بطور استہزاء و تمسخر، بطور استہزاء و تمسخر، ثم قیلا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا،
کنہوں نے ظلم کیا؟ مشرکین. ان شرکا، کوئی آپ کا قرآن دیکھے سالہ منہ پر مشرکین لکھا ہوا ہے، شرک والا ظلم کیا. دلیل ان شرکا لظلم. چکھو تم عذاب ہمیشگی کا، حال تجزونا، نہیں بدلہ دیے جا رہے ہو تم، الا بما کنتم تکسبون، مگر ان اعمال کا جو تم کمایا کرتے تھے، تکسبون پر دنیا میں. وَيَسْتَنبِئُونَ کا حق ہو، زجر ما تخویف اخروی، اللہ نے ڈانٹا، آخرت کا ڈراوا سنایا. اور خبر پوچھتے ہیں آپ سے، لکھا ہے غایت تعجب و انکار سے، بڑے حیران ہو کر انکار کے انداز میں، نہ یہ عذاب حق ہے، نہ اچھا یہ عذاب واقعی ہوگا. خبر پوچھتے ہیں عام سے، احق ہو، کیا حق ہے وہ عذاب؟ اوپر لکھا ہوا ہے عذاب. یہ شکوہ بھی ہے، تخویف اخروی بھی ہے، زجر اللہ نے ڈانٹا بھی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا یہ انداز قرآن میں 3 مقام پر ہے، کوئی ذہن میں ہے؟ یہ حوالہ بھی آپ کو دکھایا تھا. سورت یونس میں ہے کل ای و ربی، سورت سبا میں ہے کل ای و ربی، سورت تغابن میں ہے کل ای و ربی. 3 انداز آپ کو دکھائے تھے، بار بار حوالے نہیں کھول سکتا، معذرت. کل جواب شکوہ فرما دیجئے ای، ہاں ہاں، اور قسم ہے مجھے و ربی، میرے رب کی، مجھے میرے رب کی قسم ہے، انہو لحق، یقیناً وہ عذاب حق ہے. ہو پر لکھیں عذاب، ومان تم بے موجدین، نہیں ہوو گے تم عاجز کرنے والے کہ اللہ عذاب دینا چاہے اور تم بچ جاؤ، یوں نہیں ہو سکتا. وضو کر لے، دور نہیں جانا بھائی، مہربانی کرنا، رانا صاحب خیال کرے.